السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 5ویں قسط ہے۔ باب سوئم، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ تم نے سنا ہوگا ہے دوستی گلاب، مگر کیوں کوئی بتائے گا یہ ہے بیک وقت عذاب۔ گر تم پوچھو تو سناؤں تفصیل میں، دوستی کی قربانیوں اور دوستی میں لگے خنجر کی تفسیر میں۔ لگا جو بخت تو یار بنائیں گے زندگی گلزار، مگر جو ہوئے کم بخت تو یار ہی بنیں گے کذاب۔ یہی دیں گے تم کو مرہم، یہی لگائیں گے روح پہ چھالے، یہی بنیں گے آنسوؤں کا شانہ اور یہی بنیں گے جان کے لالے۔ اب تم پوچھو گے رہا جائے یاروں کے بغیر کیوں کر، تو میں کہہ دوں تم سے تم ہی ہو اپنے سب سے بڑے یار۔ صبح کی پیلی دھوپ نے گوادر کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ سمندر سے ٹکرا کر پلٹتی نم ہواؤں نے اہلیان گوادر کے بدن کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پکی سڑک پہ اس وقت بشر حاکم کی چھوٹی گاڑی اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر زینیا بیٹھی تھی، آچھی گلابی رنگ کے لگے میں ملبوس، بالوں کو چٹیا میں گوندے اس نے چہرے پہ ہلکا میک اپ کر رکھا تھا، پیروں میں سیاہ کولا پوری چپل۔ وہ آج اپنی یونیورسٹی جا رہی تھی، کچھ دستخط چاہیے تھے، کچھ رکاوٹیں دور کرنی تھی۔ گاڑی یونیورسٹی کے باہر رکی تو بشر نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض میں بال اچھے سے سیٹ کیے وہ کافی اچھا لگ رہا تھا، چہرہ سنجیدہ تھا۔ اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر زینیا کے آگے کرتے ہوئے وہ کچھ نہیں بولا۔ بہن بھائیوں کو سوری تھینک یو کی ضرورت نہیں ہوتی، بس نارمل طریقے سے پیش آؤ اور سب ٹھیک۔ یہ بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں جن کی جان کے دشمن بھی ہم ہوتے ہیں اور جان بھی ہم۔ زینیا نے خاموشی سے رقم لے لی اور سیٹ پہ دھرے اپنے سرمئی پرس میں رکھی، پھر اپنی طرف سے اتر آئی۔ بشر نے اس کے اندر جانے کا انتظار کیا۔ وہ پلٹ گئی تو اس نے گہری سانس لی اور گاڑی اپنی دکان کی جانب موڑ دی۔ وہ یونیورسٹی کی راہداریوں میں چلتی ہوئی پرنسپل کے آفس کی جانب جا رہی تھی۔ راہداری کے دونوں اطراف میں سبز گھاس بچھی تھی، لڑکیاں ٹولیاں بنائے بیٹھی تھیں۔ چلتے چلتے ایک جگہ زینیا رکی تھی، اس نے گردن موڑ کر آوازوں کے تعاقب میں دیکھا۔ 2 لڑکیاں گھاس پہ بیٹھی تھی، ایک لڑکی بری طرح روئے جا رہی تھی، اس کی آواز یہاں تک آتی تھی۔ وہ زور زور سے روتی، بس ایک ہی سطر دہرا رہی تھی، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، کیسے؟ پاس بیٹھی دوسری لڑکی اسے دلاسا دے رہی تھی، اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی، ساتھ ساتھ خود بھی بے بسی سے اس کے ساتھ رو رہی تھی۔ زینیا کو نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ بس انہیں دیکھے گئی۔ وہ کبھی اس طرح کسی کے سامنے نہیں روئی تھی، کسی نے اسے اس طرح تسلی نہیں دی تھی۔ کئی لمحے عجیب انداز میں وہ بس انہیں دیکھتی رہی۔ زینیا کی آنکھیں اسے دیکھ کر پتھرا رہی تھیں۔ کیوں کبھی کسی نے اس کا غم نہیں بانٹا تھا؟ کیوں کسی نے کبھی اسے دلاسا نہیں دیے تھے؟ یکدم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، غم بانٹنے والے تو دوست ہوتے ہیں اور زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی ان دونوں لڑکیوں کو دیکھتی رہی۔ رونے والی لڑکی اب دوست کی کسی باتوں پہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ زینیا سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد پرنسپل کے آفس سے اپنے کاغذات سائن کروانے کے بعد وہ باہر آ کر بینچ پہ بیٹھی تھی۔ سنگی بینچ پہ بیٹھی اس وقت وہ اپنے کاغذات ارینج کر رہی تھی۔ یونیورسٹی خالی خالی تھی، یہ کلاسز کا وقت تھا، بس کچھ طلباء تھے جو بنک مار کے باہر گھوم رہے تھے۔ ارے زینیا تم کب آئیں؟ مسکراتی خوشگوار آواز پہ زینیا نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے پروفیسر سمیہ نوید کھڑی تھیں۔ زینیا انہیں دیکھتی ہوئی اٹھی۔ استاد چاہے کہیں بھی کسی بھی محفل میں ملیں، چاہے آپ کو پڑھائی ہوئے کئی برس بیت چکے ہوں، ان کو دیکھ کر دل میں اٹھنے والا ادب ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ پروفیسر سمیہ کے ساتھ اسی سنگی بینچ پہ بیٹھی اسلام آباد جانے کی تفصیل سنا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ دنیا میں ماں باپ کے بعد صرف استاد ہی چاہتا ہے کہ اس کا شاگرد آگے جائے، کامیابی سمیٹے، دنیا فتح کرے۔ چند غیر ضروری باتوں کے بعد پروفیسر سمیہ بالآخر اس سوال پہ آئی تھی جو وہ زینیا کو دیکھتے ہی پوچھنا چاہتی تھی۔ تم ٹھیک ہو زینیا؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھیں۔ زینیا کے چہرے پہ کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ اس نے بدقت اپنی مسکراہٹ قائم رکھی۔ مسائل کس کے ساتھ نہیں ہوتے میڈم، انسان اپنے ساتھ مسائل ہمیشہ لاتا ہے۔ مسائل بوجھ جیسے ہوتے ہیں زینیا، صحیح وقت پہ صحیح انسان کے ساتھ نہ بانٹے جائیں تو کمر توڑ دیتے ہیں۔ کیا تم نے بانٹے؟ زینیا طنزیہ مسکرائی تھی۔ میں اپنا صحیح انسان ہوں میڈم، مجھے بوجھ بانٹنے کے لیے کندھے نہیں چاہیے، مجھے پتہ ہوتا ہے کب کیا کرنا ہے۔ اس نے دھیرے سے کندھے اچکائے۔ میڈم اب بھی اسے نرم نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ ہر انسان اپنا صحیح انسان ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنا بوجھ خود ڈھونا ہوتا ہے۔ وہ رکی، زینیا کے چہرے کو دیکھا۔ ہر انسان مضبوط ہوتا ہے بیٹے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، اس کے کندھے بوجھ سے تھک جاتے ہیں، دل رازوں سے بھر جاتا ہے۔ پیلی چمکیلی دھوپ میں بیٹھی وہ عورت بول رہی تھی اور زینیا غور سے سنے گئی۔
ایک وقت آتا ہے جب آپ کے آئیڈیاز سڑنے لگتے ہیں، دماغ معاوف ہونے لگتا ہے، تب ایک انسان ہوتا ہے جس کے آئیڈیاز کام آتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب مضبوط سے مضبوط انسان بھی تھکنے لگتا ہے، اور تب اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک شخص اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے۔ ہر انسان کی ایک استطاعت ہوتی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، حل نکالنے کی، بوجھ سہنے کی۔ اس سے بڑھ کر بوجھ پڑنے لگے تو بانٹ لینے چاہیے۔ کس سے؟ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے پوچھا۔ دوست سے۔ بوجھ دوستوں سے بانٹے جاتے ہیں بچے۔ چند لمحے وہ تذ بذب سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائے میم، اور مجھے نہیں لگتا مجھے ضرورت ہے۔ آئی ایم اسٹرانگ انف۔ میڈم نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آس پاس اب طلبات کا شور بڑھ رہا تھا۔ کلاسز سے نکل کر آتے طلباء، چمکدار دھوپ، ذرا فاصلے پہ بنی کینٹین سے آتی سموسے اور چاٹ کی خوشبو، اور ان سب کے درمیان سنگی بینچ پہ بیٹھی دو عورتیں۔ اس دنیا کے سب سے مضبوط انسان کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زینیا نے ترنت جواب دیا، جانتی انہوں نے طائف کے لوگوں سے اتنے پتھر کھائے کہ ان کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ ان کے اپنے رشتہ دار، شہر کے لوگوں نے ان سے منہ موڑ لیا۔ لوگوں نے جادوگر کہہ کر ان کے سحر سے خوف کھانے لگے۔ اسلام کی خاطر انہوں نے اتنی سختیاں جھیلی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کیا انہیں ضرورت تھی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ ہجرت پہ لے جانے کی؟ ایک لمحے کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی۔ ساری خوشبوئیں دم توڑ گئیں، آس پاس کی ساری آوازیں رک گئیں۔ وہ بس میڈم سمیہ کو بولتے ہوئے سنتی رہی۔ نبی کریم دنیا کے سب سے مضبوط انسان تھے، لیکن پھر بھی اپنی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے تھے، اپنا دکھ انہیں سناتے تھے اور ان کا سنتے تھے۔ اللہ نے رشتے دیے ہیں، ان کی ناقدری کرنا یا پھر ان کے ساتھ مخلص نہ ہونا برا ہوتا ہے بیٹا۔ وہ بول کر خاموش ہوئیں تو زینیا کو دیکھا۔ وہ مروب نہیں ہوئی تھی، وہ بس الجھ گئی تھی، یا پھر وہ مزید الجھ گئی تھی۔ مضبوط سے مضبوط انسان کے گرد بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، وہ باؤنڈری جو اس کا ویک پوائنٹ ہوتی ہے، اس جگہ کر انسان کو رک جانا چاہیے۔ حدود کو کراس کرنا ہر بار اچھا نہیں ہوتا۔ وہ شاید تنبیہ کر رہی تھیں، ہر بار برا بھی نہیں ہوتا۔ اب کی زینیا کے بولنے کی باری تھی۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ انہیں دیکھتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ خوشبوئیں ایک بار پھر ان کے وجود کا محاصرہ کر رہی تھیں۔ آپ نے ریس کا میدان دیکھا ہوگا میڈم، ریس ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہوگی۔ ایک سرخ پٹی وہ جیت کی حد ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اسے پار کر کے دور تک دوڑتا ہوا بھی چلا جائے تب بھی اسے روکا نہیں جاتا، وہ فاتح ہی رہتا ہے۔ حدود میں نہیں رکھتی، جب مقصد اونچائیاں ہوں تو باؤنڈریز نہیں دیکھی جاتی۔ میڈم سمیہ اس کی بات پہ مسکرائی تھیں، لیکن ابھی وہ اسٹوڈنٹ پیدا نہیں ہوا جو اپنے ٹیچر کو لاجواب کر سکے۔ فاتح اگر ریس جیت کر مزید 10 کلومیٹر بھی دوڑ لے تو فائدہ کچھ نہیں ہوتا، جیت وہی رہتی ہے، انعام وہی رہتا ہے۔ باؤنڈری کراس کر کے وہ بس خود کو مزید تھکاتا ہے اور کچھ نہیں۔ اب کہ وہ کچھ نہ کہہ سکی، خفت سے گردن دائیں بائیں ہلاتے ہوئے وہ چپ ہو گئی تھی۔ کچھ دیر مزید سمیہ زینیا کے پاس بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر اپنی کلاس کی جانب چلی گئیں۔ زینیا نے پرسکون نظریں اٹھا کر گوادر کا آسمان دیکھا تھا۔ دھوپ اس کی آنکھوں کو چندھیائی دے رہی تھی۔ بس کچھ دن اور، پھر میں اسلام آباد کی میٹھی دھوپ اور بلندیاں۔ وہ اپنے آپ سے بڑبڑائی تھی، موبائل بیگ سے نکال کر ہینڈ فری لگائے۔ اب وہ گرد و مافیا سے بے خبر تھی۔ کانوں میں کسی انگریزی گلوکار کی آواز گونج رہی تھی، Who says you are not perfect? Who says you are not worth it? Who says you are not strong enough? آخری سطر گانے کی نہیں تھی۔ براق حنیف کا پینٹ ہاؤس صبح کی اس پہر خاموش تھا۔ اوپر کچن میں چولہے کے قریب کھڑا وہ بن چکی چائے کو کپ میں انڈیل رہا تھا، ساتھ ساتھ کوئی عربی غزل گنگنا رہا تھا۔ اس نے سرخ سلک کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، مزے سے گنگناتے ہوئے وہ چائے کو مگ میں انڈیل رہا تھا۔ سفید مگ کا پیندہ پیلی چائے سے بھرنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ چائے مگ کے کناروں سے سفر کرتی اوپر آتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ براق حنیف کے گنگنانے کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دفتن اس کا فون بجا تھا۔ سلیب پہ رکھے فون کو ایک ناگوار نظر دیکھتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا تھا۔ بھویں سکیڑے وہ سامنے والے کی بات سن رہا تھا۔ پس منظر میں کسی کی بوٹوں کی آواز آ رہی تھی، کوئی کچن کی جانب آ رہا تھا۔ کچن سے اب براق کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اصلاح ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ سخت بے یقین تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مظہر کی نئی فلم کی وارڈروب ہم کرنے والے تھے، سب کچھ طے تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ کیا بکواس ہے؟ نہیں۔ وہ یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ لیکن کس نے بتایا انہیں کہ ہم زینت کے لیے بھی وارڈروب کر رہے ہیں؟ کس نے کی یہ بکواس؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ مجھے نام بتاؤ فوراً، کون ہے وہ، کس نے کیا یہ سب؟ بک بھی چکو، میں نے بتایا۔ آواز پہ براق منجمد ہو گیا۔ اس کے عقب میں کچن کی چوکھٹ پہ کیس کھڑا تھا، سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس، سیاہ کوٹ بازو پہ ڈالے،
بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے وہ محظوظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم شاید بھول گئے تھے براق حنیف کہ کیس اگر ایک راز دیتا ہے تو اگلے انسان کی 7 نسلوں کے راز بھی رکھتا ہے۔ تمہیں لگا تھا تم مجھے ڈبل کراس کرو گے اور میں کونے میں بیٹھ کر روؤں گا؟ براق نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرہ غیظ و غضب کا شکار لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کیس کا منہ نوچ ڈالے۔ اس کا کروڑوں کا نقصان ہوا تھا، اس کا تو دل بند ہو رہا تھا۔ کیس چوکھٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، کندھے اٹھے ہوئے تھے، بوٹ کینچی کی صورت اور آنکھوں میں ترش سا تاثر۔ تمہیں لگا تھا تم 2 سوتیلے بھائیوں کی الگ الگ فلموں کا وارڈروب کرو گے، کیونکہ ان دونوں کی فلمیں آگے پیچھے آ رہی ہیں اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اس کی آنکھوں میں تپش تھی، براق ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم صحیح تھے براق، کیس نے سراہا، تم بالکل صحیح تھے۔ ان دونوں نفرت زدہ بھائیوں کو بالکل بھی یہ بات نہ پتہ چلتی اگر میں نہ بتاتا، بالکل اسی طرح جس طرح واصف منیر کو اگر تم سچ نہ بتاتے۔ میرے بتانے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا؟ براق پوری قوت سے چلایا تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا کیس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ کیس مسکرایا، تم صحیح کہہ رہے ہو، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ میں صرف گناہ نہیں کرتا، میں اپنے گناہ کو اون بھی کرتا ہوں۔ یہ تم ہو براق جو چوری چھپے وار کرتا ہے۔ براق نے سر جھٹکا، بہت سارا اشتعال اندر دبایا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا لوسیفر، تمہیں حساب دینا ہوگا، میں حساب لوں گا تم سے۔ تم نے دوستی میں غداری کی ہے۔ تم کبھی میرے دوست نہیں تھے؟ کیس نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے ساری زندگی میں صرف ایک ہی دوست بنایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک سنہری آنکھوں والی لڑکی کی جھلک آئی تھی۔ تم سب براق، ساری دنیا، تم سے یا تو میرا مقابلہ ہے یا مجھ سے آگے ہو یا پیچھے۔ تم میں سے کوئی بھی میرے برابر نہیں، میرے برابر صرف وہی تھی، میری دوست۔ اسے مجھے گرانا پسند نہیں تھا، وہ میرے آگے بڑھنے کے لیے دعائیں کرتی تھی، تم لوگوں کی طرح مجھے گراتی نہیں تھی۔ وہ آگے کو ہوا، براق کی خون چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ آئندہ مجھے اپنا دوست نہیں کہنا، کیونکہ کیس کو دوستوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہہ کر چند لمحے وہیں کھڑا اس کے تاثرات دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ براق نے اس کے جانے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا، وہ سخت مضطرب نظر آتا تھا۔ یہ ڈیل اس کی زندگی کی بہترین ڈیلز میں تھی۔ آہ کیس، آہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ بے چینی سے یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، دفتن وہ بالکل ٹھہر گیا، آنکھیں اب کے چمک اٹھی تھیں، لب شیطانی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ واپس سلیب تک آیا، تیزی سے اپنا موبائل اٹھایا اور اب وہ کھٹاکھٹ ٹائپ کر رہا تھا۔ ایک پیغام بھیج کر اس نے سکون سے آنکھیں بند کر کے کھولی، اندر تک شانت ہو گیا تھا وہ۔ میں براق حنیف ہوں، شیطان شیطانی سے پہلے مجھ سے اجازت نامہ سائن کرواتا ہے، تمہیں لگتا ہے میں تمہیں بخش دوں گا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اب سکون سے دوسری چائے بنانے لگا تھا۔ چائے کا بھی اپنا مزہ ہے، پہلے خوشی سے پی رہا تھا، اب غم میں پیوں گا۔ کچھ دیر قبل کی ساری کلفت دور کرتے ہوئے وہ بالآخر مسکرایا تھا، اسے بھلا کون اداس کرنا چاہے گا۔ یہ گولف کلب کا منظر تھا، اسلام آباد کی چمکدار دھوپ میں دور تک بچھی نرم گھاس پہ اس وقت فاصلے سے چند لوگ کھڑے تھے۔ سفید پولو شرٹ اور جینز میں ملبوس مہدی کمبیر بھی ان لوگوں میں سے تھا۔ آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ کھیل نہیں رہا تھا، کھیلنے والے لوگ کوئی اور تھے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست کھڑا تھا، مختلف پریشانیاں بتاتے ہوئے وہ سخت پریشان تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کرنا کیا ہے۔ مہدی اسے غور سے سن رہا تھا۔ اس کا ہم عمر دوست ماتھے کو چھوتے ہوئے بے حد پریشانی کے عالم میں کچھ کہہ رہا تھا۔ مہدی غائب دماغ ہونے لگا، وہ اس وقت کسی کو سننے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کے اپنے 1000 مسائل تھے، وہی مسائل سنانے کے لیے اس وقت وہ یہاں آیا تھا، اپنے دوست کے پاس، بلکہ اپنے ڈھیر سارے دوستوں کے پاس۔ ابھی دنیا کا ایسا کوئی ملک نہیں بنا ہوگا جہاں مہدی کے دوست نہ پھیلے ہوں۔ اس کی گرد ہمیشہ لوگ رہتے تھے، سننے والے، سمجھانے والے، لیکن شاید کوئی بھی اس کے لیے نہیں تھا۔ تم کوشش تو کر کے دیکھو، اپنے ابا سے ایک بار بات کرو، دیکھنا وہ تمہاری سن لیں گے، مجھے اتنے سخت نہیں لگتے وہ۔ بالآخر مہدی نے ایک حل پیش کیا تھا۔ نہیں کر سکتا یار، میں نہیں کر سکتا، کاش تم میرا مسئلہ سمجھ جاتے۔ وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ کاش تم سمجھ پاتے کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے ساتھ مسائل نہیں ہوتے، مسائل کے ساتھ ہم ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی مزید تقریر کے بعد وہ چلا گیا تھا۔ مہدی بھی ذرا فاصلے پہ بنے پول کی طرف آ گیا۔ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا انسٹاگرام کھول لیا۔ مسائل کے نام پہ اسے ایک لڑکی یاد آئی تھی، پھر اس کا بلاک کرنا یاد آیا۔ وہ بھی اختیار مسکرایا۔ اس لڑکی کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ اس نے فوراً زینیہ کا انسٹاگرام کھولا اور میسج ٹائپ کیا، امید ہے تم نے صبح اٹھتے ہی زہر کی بجائے چائے پی ہوگی۔ پیغام سفر کرتا ہوا گیا، بلوچستان کی فضاؤں میں پہنچا اور پھر زینیہ کے موبائل پہ جگمگایا۔ وہ بشر کے ساتھ گاڑی میں تھی، عقبی نشست پہ۔ پیغام کی ٹیون بجی، غیر شناختہ اکاؤنٹ لیکن جانا پہچانا انداز۔ پیغام کو پڑھتے ہوئے اس کی بھویں سکڑ گئیں، انگلیاں حرکت میں آئیں۔ چائے میں زہر، آئیڈیا اچھا ہے، اگلی بار اگر کبھی آپ بلوچستان آئے تو ضرور آزماؤں گی۔ دوسری جانب مہدی اس کا جواب دے کر مسکرایا تھا، میری چائے میں زہر ڈالو گی؟ لڑکی میں مہمان ہوں، ہر مہمان کی ایکسپائری ڈیٹ ایک دن ہوتی ہے،
اس سے زیادہ رہنے والے بوجھ ہوتے ہیں، یا پھر ٹھیٹ۔ زینیا کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ اب کہ مہدی پھر سے ہنسا تھا، یہ لڑکی اس کا غم سے نکلنے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ تم میرے شہر آ رہی ہو، کیا میں اس زہر والے آئیڈیا کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ کوشش کر کے دیکھ لے، میں زہر سے بڑی زہر ہوں، کہیں آپ کا زہری سبز نہ پڑ جائے۔ گولف کلب میں بیٹھا مہدی فوراً جواب لکھ رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھی زینیا کھٹ کھٹ ٹائپ کر رہی تھی۔ اسلام آباد سے گوادر آنے والی ہواؤں نے ناسمجھی سے اس سنگم کو دیکھا۔ چند پل مہدی نے کچھ نہیں لکھا۔ زینیا کی جانب سے بھی خاموشی رہی۔ پھر مہدی کی انگلیوں نے سست روی سے ٹائپ کیا۔ کیا میں تمہیں کال کر سکتا ہوں؟ میرے سوالوں کے جواب تمہارے پاس ہوتے ہیں۔ زینیا کے موبائل پہ میسج چمکا تو ایک پل کو وہ ٹھہر گئی۔ بشر اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، سو وہ آرام سے ٹائپ کر رہی تھی۔ اگر ایک بار پھر بلاک ہونا ہے تو ضرور کریں، لمبی سطر کا پیغام۔ مہدی دھیرے سے ہنس دیا۔ آپ کے پاس ڈھیر سارے دوست ہیں، مجھ سے جواب کیوں چاہیے؟ اب کے ٹھہر جانے کی باری مہدی کی تھی۔ ڈھیر سارے دوستوں کا ہونا بھی ڈھیر سارا مسئلہ ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس وقت کس سے بلاؤں، میرے لیے کون آئے گا؟ شاید کوئی نہیں۔ وہ ٹوٹی پھوٹی سطریں لکھ رہا تھا، آنکھوں میں آزردگی تھی، چہرہ پریشان۔ جب آپ کے پاس ڈھیر سارے دوست ہو تب آپ کے پاس صرف ایک انسان ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا گو پرسن ہو۔ میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے ایک لمبا پیراگراف لکھا تھا۔ زینیا کے موبائل پہ چمکتے الفاظ اسے کسی اور ہی جہان میں پہنچائے ہوئے تھے۔ چند پل میسج کو تکتے رہنے کے بعد اب وہ دوبارہ لکھ رہی تھی۔ میں 9ویں جماعت میں تھی جب ہم نے ایک سبق پڑھا تھا، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ سارا سبق پڑھ لیا، سبق بھول بھال گئی، لیکن نہیں بھولا تو یہ نام۔ اس کے لمبے ناخنوں والی سفید انگلیاں پیغام لکھ رہی تھیں۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کوئی انسان اپنے ہی دوستوں سے کیوں بچنا چاہے گا؟ دوست تو آپ کا گو پرسن ہوتے ہیں جن کے پاس آپ ہر مصیبت اور خوشی میں جاتے ہیں، لیکن آج مجھے اس سبق کا مطلب پتہ چل گیا۔ اس نے پیغام بھیجا۔ مہدی بے قراری سے پڑھے گیا۔ آخری لفظ پہ وہ رکا۔ پیغام مکمل نہیں تھا۔ زینیا کی چیٹ میں اب 3 نقطے نظر آ رہے تھے، یعنی وہ لکھ رہی تھی۔ اگلے منٹ اسکرین ایک بار پھر روشن ہوئی۔ ضرورت سے زیادہ چیزیں عذاب ہوتی ہیں اور آپ نے ضرورت سے زیادہ دوست پال لیے ہیں۔ سونے پہ سہاگا، آپ ان کے الفا ہے۔ میں آپ کی حالت سمجھ سکتی ہوں۔ آخر میں جیسے وہ اس کا حص اٹھا رہی تھی، مہدی کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیلی۔ اس کی انگلیاں تیز تیز ٹائپ کرنے لگیں۔ تمہیں بہت مزہ آتا ہے کسی کی حالت دیکھ کر خوش ہونے میں؟ کیسی انسان ہو تم؟ کوئی فیلنگز ہیں یا نہیں؟ انگوٹھے کو زور سے اسکرین پہ مار کر پیغام کو بلوچستان روانہ کیا، گویا اپنے غصے کا اعلان کیا ہو۔ اسلام آباد سے آئے پیغام کی تعظیم کی گئی۔ زینیا نے سنہری آنکھوں سے پیغام پڑھا۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے ان لوگوں کی حالت دیکھ کر جنہیں اللہ نے اپنا دماغ دیا، دل دیا، اعضاء دیے، ٹانگیں اور ہاتھ دیے، لیکن پھر بھی انہوں نے دوست نامی بلا پہ انحصار کیا اور پھر باقاعدہ خوار ہوئے۔ یہی ہونا چاہیے تھا۔ پیغام بھیج کر زینیا نے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ بشر کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا، اس کا دھیان اب بھی یہاں نہیں تھا۔ سوچو اگر یہی میسج میں تمہاری دوستوں کو بھیج دوں تو تم کیا کرو گی؟ وہ تمہاری اپنے بارے میں رائے جان کر کیا کریں گے؟ انگریزی میں لکھا پیغام، بلکہ دھمکی۔ زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائے۔ نپا تولا جواب۔ مہدی نے زینیا کا جواب دیکھا۔ ایک لمحے کو وہ سوچ میں پڑا۔ اب کے لکھتے وقت اس کا چہرہ مختلف تھا، سنجیدہ اور لائف کوچ والا۔ اگر کوئی انسان کسی بات کا جواب صرف ایک سطر میں دے تو یا تو اس کے لیے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے یا پھر وہ اس ذکر سے بچنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا۔ ہر لفظ کے ساتھ زینیا کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ وہ بے چین ہو رہی تھی۔ تم زینیا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ انسان نے کبھی دوست نہ بنائے ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان دوستوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہو یا پھر آپ نے انہیں چھوڑا ہو۔ گولف کلب کی سبز خاص لوگ باتیں سب دور چلا گیا۔ وہ منہمک سا ٹائپ کر رہا تھا۔ کیا اس نے تمہیں چھوڑا ہے زینیا حاکم؟ سوال تھپڑ کی طرح زینیا کے گال پہ لگا تھا۔ موبائل پہ گرفت ڈھیلی ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے سے آنکھیں آئیں، واحد دوست کی آنکھیں، وہ جسے وقت کی رفتار اس سے دور لے گئی۔ کسی نے مجھے نہیں چھوڑا، کوئی مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ ڈٹھائی۔ کیا تم اسے یاد کرتی ہو؟ کیا تم چاہتی ہو وہ واپس آ جائے؟ ہرگز نہیں، میں کسی کی واپسی کا انتظار نہیں کر رہی، میں کسی کو یاد نہیں کرتی، کوئی میرا دوست نہیں ہے۔ مارے تیش کی اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے تمہیں چھوڑ دیا زینیا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تم صرف ناراض ہو، اگر وہ واپس آ جائے تو تم اسے معاف کر دو گی، ہے نا؟ زینیا مر جاتی ہے، معاف نہیں کرتی۔ جو زندگی سے چلا گیا وہ مر گیا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ کوئی تھا جو یاد آیا تھا اور اپنے ساتھ ڈھیر سارے غم لایا تھا۔ تمہاری جھوٹی انا بیچ میں آ گئی ہے نا؟ اس نے تمہارے پاس آنے کی کوشش کی ہوگی، تمہیں اسے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ دوستوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آخری بات میں جیسے نرم تنبیہ تھی۔ اب کہ زینیا کی بس ہو چکی تھی، بغیر کسی جواب کے بلاک کا بٹن دبا دیا۔ ٹائپنگ کے 3 نقطے اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ میسیجز کی زوں زوں سے تھرتھرانے والا موبائل خاموش ہو گیا تھا۔ ساکت، ساکن۔ وہ مزید اس شخص کو نہیں سننا چاہتی تھی۔ یہ آئینہ تھا، سچ دکھانے والا آئینہ۔ زینیا اس کے سامنے اپنا عکس نہیں لانا چاہتی تھی۔
دوسری جانب گولف کلب میں لمبی کرسی پہ بیٹھے مہدی نے ڈھیر سارے پیغام لکھنے سے اپنی انگلیوں کو روکا اور ایک بار پھر "یو کینٹ رپلائی ٹو دس کنورسیشن" والے میسج کو دیکھا۔ مہدی کمبیر آج زندگی میں دوسری بار بلاک ہوا تھا، لڑکی وہی پہلی تھی۔ گلاس وال والے آفس میں اپنی پاور چیئر پہ بیٹھے کیس نے سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، کوٹ ہمیشہ کی طرح سٹینڈ پہ ٹنگا تھا، اس کے سامنے بلیک کافی کا بھرا ہوا مگ رکھا تھا جس سے وقتاً فوقتاً گھونٹ لے رہا تھا۔ لیپ ٹاپ پہ بے مقصد انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کسی اور جہاں میں تھا۔ یہ اس کا بلاک فیس تھا، اس کے پاس آئیڈیاز تھے، اس کے پاس وقت تھا، توانائی تھی، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ گھنٹوں بیٹھ کر اسکرین کو تکنا اور کام نہ کر پانا، یہ دکھ تو ایک لکھاری سمجھ سکتا ہے یا پھر ایک آرٹسٹ۔ دفتن آفس کے دروازے پہ دستک ہوئی، یوں جیسے کسی نے انگلیوں کی مدد سے ٹک ٹک کی ہو۔ کیس نے بے دم ہو کر سر کو سیٹ کی پشت پہ گرا دیا۔ اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا، اسے اپنے کام پہ غصہ آ رہا تھا۔ دستک ایک مرتبہ پھر سے ہوئی۔ "آ جاؤ حبیب"، وہ جھنجھلایا۔ چہرے کے زاویے بگڑ گئے، دروازہ اب کھلا تھا۔ برا سا منہ بنائے سفید سیاہ لیڈیز 2 پیس میں ملبوس حدیبیہ آتی دکھائی دی۔ "یہ ہر بار آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے دروازے پہ میں ہوں؟" خفا خفا سا سوال۔ کیس یوں ہی گردن گرائے پڑا رہا، انگلیوں سے کن پٹی کو مسلا۔ "تم ہر دفعہ لڑکیوں کی طرح نازک بننے کے لیے اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی سے دستک دیتی ہو، لیکن چونکہ مردانہ نکوش کے ساتھ ساتھ تمہارے انداز بھی مردانہ ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر حدیبیہ کو دیکھا، وہ تکان زدہ لگتا تھا۔ "پھر آخر میں کس طرح کی دستک دوں جو کہ آپ کے شایان شان ہو؟ آج بتا دیں"۔ "میری شایان شان وہ ہوگی جو بغیر دستک کے دروازہ پھاڑنے کے انداز میں اندر آئے اور مجھے پھر بھی بری نہ لگے"۔ اس کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ کافی دقت سے نارمل بنی ہوئی تھا۔ حدیبیہ نے برا منہ بنایا۔ "صاف صاف کہے نا کہ اپنی جیسی مہذب عورت پسند آئے گی"۔ اس نے اپنے پہ زور دیا تھا۔ "ویسے آپس کی بات ہے، پوری کمیونٹی میں آپ کو حد سے زیادہ غیر مہذب سمجھا جاتا ہے، کیا ایسی لڑکی دنیا میں ہوگی؟ وہ ہاتھ میز پہ رکھے آگے کو جھکی، آنکھوں میں تجسس تھا۔ کیس بھی مسکراتی ہوئی آگے کو جھکا۔ "ہوگی، ضرور ہوگی، شرط یہ ہے کہ میں مردوں کے جمگھٹ سے نکل کر ایک اصل لڑکی سے ملوں حبیب"۔ آخر میں حبیب پہ زور دیا۔ حدیبیہ دانت پہ دانت جمائے پیچھے کو ہوئی۔ "جانتے ہیں وہ کون سا دن ہوگا جب میں خود کو نجات زدہ سمجھوں گی؟ جس دن تم خودکشی کرو گی، میں عالم ارواح میں تمہیں اپنی سیکرٹری رکھوں گا"۔ کیس نے فیصلہ سنایا تھا۔ حدیبیہ نے ڈھیر سارا اشتعال اندر دبایا۔ جانتی تھی کیس اسے روز تب کرتا ہے جب وہ تھک رہا ہوتا ہے۔ اسے واقعتاً اپنے باس کی فکر ہوئی، آنکھیں بھر آئیں۔ "ساری کمیونٹی آپ کے خلاف ہے باس، واصف منیر کا سکہ بول رہا ہے، کیسے سمجھایا جائے گا باس؟ کچھ کرے پلیز"۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ "لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، قسم کے لوگوں کو دوسری جگہ سے آفرز آنے لگی ہیں، یہ ایک دن میں نہیں ہوا باس، واصف منیر تیاری کے ساتھ آیا تھا، لوگ چھوڑ جائیں گے باس، قسم ڈھہ جائے گا"۔ کیس نے تکی تکی نظروں سے اسے دیکھا۔ "کسی نے تمہیں تو آفر نہیں دی، تم مت جانا ورنہ کیس ڈھہ جائے گا"۔ اس نے روتے روتے نفی میں سر ہلایا تھا، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ کیسے میں اس نے بھی اپنی زندگی لگائی تھی۔ "میں مذاق نہیں کر رہی باس، 20 کلیکشن واصف کا ساتھ دے رہی ہے، ایس جے والے آپ کے لوگوں کو آفرز دے رہے ہیں، جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں"۔ زکام زدہ رنج میں ڈوبی آواز۔ "آخر یہ ساری دنیا میرے خلاف کیوں ہونے لگی ہے حدیبیہ؟ یہ کوئی اور کیس تھا"۔ حدیبیہ نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ "کوئی مجھے جینے کیوں نہیں دیتا؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے"۔ وہ آنسو بھول کر اسے دیکھی گئی۔ یہ تکان زدہ سوال، یہ ہارا لہجہ، یہ بے رونق آنکھیں، یہ اس کا باس نہیں تھا۔ وہ لوگوں کے رویوں کو یوں دل سے نہیں لگاتا تھا۔ آپ اپنے کسی دوست سے مدد مانگیں، کسی دوست کو بلا کر مشورہ کریں، کوئی تو ہوگا جو آپ کے ساتھ ٹھہر سکے، کوئی تو سہارا بنے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ایک بار پھر رونے لگے۔ جس دن کیس سہاروں پہ کھڑا ہونے لگا، اس دن وہ کھڑے ہونے پہ لعنت بھیجے گا۔ میرا دوست میں خود ہوں، کسی انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اسے کیس کا دوست بنایا جائے۔ گلاس وال سے آتی دھوپ اس کے چہرے پہ گر رہی تھی۔ سائے میں کھڑی حدیبیہ اسے بولتے ہوئے سنتی رہی۔ "لوگ میری جڑیں کھوکھلی نہیں کر سکتے، میں کرنے نہیں دوں گا۔ قسم کو میرے ہاتھوں نے بنایا ہے، میرے کندھے اس کی بوجھ ساری زندگی ڈھو سکتے ہیں، میں اسے گرنے نہیں دوں گا، فکر مت کرو"۔ آخر میں بس اس کا لہجہ ہلکا سا ڈھارس دینے والا ہوا تھا۔ حدیبیہ کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ "کہانی کو اسلام آباد میں روک کر ذرا دیر کے لیے ہم گوادر جائیں گے"۔ شیشے کے سامنے کھڑی زینیہ حاکم اپنے شہد رنگ بالوں کو سنوار رہی تھی۔ برش ہاتھ میں تھا اور وہ مختلف زاویوں سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے کونج داخلی دروازے سے اندر آئی۔ "زینی تم تیار ہو؟ ابا نے کہا تم اپنی شادی کی شاپنگ خود کرو"۔ وہ چہک رہی تھی۔ زینیہ نے اس کو نہیں دیکھا۔ "کتنا مزہ آئے گا، ہم شاپنگ کرنے جائیں گے"۔ وہ خوش تھی، بے انتہا خوش۔ مڈل کلاس لوگ شاپنگ کرنے نہیں، ضروریات پوری کرنے جاتے ہیں۔ ظالم صفاق تبصرہ۔ "اور ابا سے کہو میری پسند کا نہ سوچیں، کیونکہ مڈل کلاس لوگ ضروریات پوری کرتے کرتے پسند اور خواہش کو شوکیس میں چھوڑ کر آتے ہیں"۔
وہ کونج کی جانب مڑی، بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ خواہشات ہمارے بجٹ سے 1-2 ہزار زیادہ مہنگی ہوتی ہیں۔ کونج نے بل کھا کر اسے دیکھا تھا۔ بھاڑ میں جائے تمہاری فلاسفی، تم جیسی ناگن کے ساتھ جانا ہی نہیں مجھے۔ اللہ جانے اتنا زہر کہاں سے لاتی ہو، جاؤ اب اپنی کسی دوست کو لے جاؤ۔ وہ جاتے جاتے مڑی۔ اس کی آخری بات پہ وہ دونوں بیک وقت چونکی تھیں، کونج بے خیالی سے، زینیا بھارے دل سے۔ کیا آپ نے کبھی دوست نہیں بنائے باس؟ اگر کیس نارمل حالت میں ہوتا تو اس ایب نارمل سوال کا اپنے حساب سے جواب دیتا، لیکن آج کل اسے وہ دوست بہت یاد آتی تھی۔ وہ سنہری آنکھیں، وہ گزرا وقت، یاد کے پنے اس سنہری یادوں سے بھرے پڑے تھے۔ حدیبیہ کی بات پہ وہ ایک پل کو ٹھہر گیا۔ آس پاس یادیں اور ماضی بکھر گیا، اور کیس کا ماضی خوشگوار کہاں تھا؟ میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، ملنسار، میری جیسی نہیں تھی وہ۔ کیس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ وہ اگر مجھے کسی کام سے روک دیتی تھی تو میں رک جاتا تھا، وہ اگر کوئی کام کروانا چاہتی تھی تو میں کر لیتا تھا۔ سنہری آنکھیں اتنی شدت سے یاد آئیں کہ دل پسیجا تھا۔ کون شرمندگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا زینی، میں تمہیں وہ سب کچھ یاد نہیں دلانا چاہتی تھی۔ اس نے بے بسی سے لب کاٹے، ایک ڈیری ڈیری سی نظر زینیا پہ ڈالی۔ اگر تم اسے موقع دیتی تو آج ایسا نہ ہوتا۔ اس کی غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی تم نے سزا دے دی۔ تمہیں اس پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہہ کر زینیا کو دیکھا، وہ جس کا چہرہ ابھی بے تاثر تھا، لیکن اس کی آنکھیں سارا حال کہہ رہی تھیں۔ وہ ڈسٹرب ہوئی تھی، سخت ڈسٹرب۔ دوست کو وہی راز پتہ چلنے چاہیے جو ہم سنائیں، وہ نہیں جو اس نے دوسروں کو سنانے ہوں۔ زینیا کی آواز کمرے میں گونجی۔ ہم دونوں میں سے کوئی غلط نہیں تھا، بس اسے ان رازوں کو نہیں کھوجنا چاہیے تھا جو میں نے چھپا لیے تھے۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے جیسے دل کو توجہ دی تھی۔ مجھ پہ اس کا ایک راز کھلا تھا، میری عقل نے اس راز کو کھوجا تھا۔ نہیں کھوجنا چاہیے تھا۔ غلطی ہو گئی، یا پھر شاید نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھیں پڑھ لی تھیں، ہمارے درمیان نزدیکیاں تھیں۔ میں اس کے کہے کا منتظر نہیں تھا، مجھے اس کے بارے میں پتہ چل جایا کرتا تھا۔ اس نے خالی خالی نظروں سے حدیبیہ کو دیکھا۔ وہ ڈسٹرب تھا، الجھا ہوا۔ تمہیں اسے ایک موقع دینا چاہیے تھا زینی، دوستوں کو معاف کر دینا چاہیے، وہ تعصب سے بولی تھی۔ زینیا دھیرے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں اب مختلف تھیں، رنجیدہ، گلٹی۔ اسے بھی وہ وقت، وہ دوستی یاد تھی۔ میں اس کے لیے بہت خاص تھی۔ میں جانتی تھی میرے راز استعمال نہیں کیے جائیں گے، لیکن میرے دل کے کونے میں شک تھا۔ میں اس کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہنا چاہتی تھی۔ ہمارا تعلق کرسٹل کلیئر تھا۔ میرے وہم نے اسے دھندلا کر دیا۔ میرے لیے وہ بہت خاص تھی۔ میں اس کے راز کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اسے اس مصیبت سے نکال لانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک شکی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا تھا۔ میں اس کے ساتھ مخلص تھا، اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا۔ میرے دل میں شک آ گیا تھا۔ میں نے کبھی اعتبار کرنا نہیں سیکھا۔ اس نے مجھے بچانا چاہا تھا، لیکن تم نے اسے خود کو بچا لیا ہے نا؟ کونج نے بات مکمل کی۔ زینیا زمین کو گھورتی رہی۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ حلق میں گرہیں اٹکی تھی، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ہاں، اسے تکلیف ہوئی تھی، دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر دبایا تھا۔ وہ بری نہیں تھی حدیبیہ، وہ بس مختلف تھی۔ میں نہیں جانتا اس نے مجھے کیوں چھوڑا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اسے آج بھی مس کرتا ہوں۔ اس کے بغیر آج بھی ادھورا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پلٹ آئے۔ میں اس کے پلٹ آنے کا احترام کروں گا۔ کاش وہ ایک بار پلٹ آئے، کاش وہ ایک بار میری نظروں میں اپنا مقام جان لے۔ میں نے اسے دوستی کی سینٹی کی خاطر چھوڑا۔ زینیا کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ وہ بمشکل خود سن سکے۔ میں اس کے ساتھ رہتی، لیکن اس پہ یقین نہ کرتی تو یہ منافقت ہوتی۔ میں نے اسے چھوڑا کیونکہ میرے ساتھ مسائل تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں آج بھی اسے مس کرتی ہوں۔ میں آج بھی اس کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس نے میری جگہ سنبھال کر رکھی ہوگی، میرا مقام معتبر ہوگا۔ کاش وہ ایک بار پہل کر دے۔ میں آج بھی اس کے پلٹ کر آنے کا منتظر ہوں، اس نے دہرایا۔ سورج کی کرنوں نے اس کے چہرے سے پھسلنا شروع کیا تھا۔ چھاؤں پہ اس شخص کا بھی حق تھا۔ مجھے یقین ہے وہ ایک دن واپس آئے گی، کیونکہ اسے مجھ پہ اعتبار ہوگا۔ وہ چاہتی ہوگی میں پہل کروں، لیکن میں نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے ضد ہے یا کوئی مقابلہ بازی۔ وہ میری دوست ہے، اسے میرا احترام کرنا ہوگا۔ اسے آج بھی تمہارے پلٹ کر آنے کا انتظار ہوگا، کونج اس سے کہہ رہی تھی۔ اسے آج بھی اپنی برتھ ڈے پہ تمہارا انتظار ہوتا ہے زینی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس کے پاس پلٹ کر جانا چاہیے؟ زینیا نے چند لمحہ اداس آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اگر وہ پلٹ آئی تو میری زندگی کے آدھے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ میں اس کے پاس لوٹ کر نہیں جا سکتی، اس کے مسائل بڑھ جائیں گے۔ میں اپنی آخری سانس تک اس سے دور رہنے کی کوشش کروں گی۔ میں اپنی آخری سانس تک اس کی پکار کا انتظار کروں گا۔ اگر اس نے ایک بار بھی مجھے واپس بلایا تو میں چلا جاؤں گا۔ دوستی میں مقابلے بازی نہیں ہوتی۔ میں مر جاؤں گی لیکن اسے نہیں پکاروں گی۔ میں مرنے تک اس کی پکار کا انتظار کروں گا۔
دونوں بیک وقت خاموش ہوئے تھے، دونوں کے الفاظ بیک وقت ختم ہوئے تھے۔ کیس نے یاسیت سے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ زینیہ موڑے پہ بیٹھی رہ گئی۔ جس طرح ٹانگیں شل ہو جایا کرتی ہیں، اسی طرح ٹوٹی ہوئی دوستیوں کا ذکر دل کو شل کر دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی دل کا شل ہونا محسوس کیا ہے؟ مغرب کو بیتے ہوئے کئی لمحے گزر چکے تھے۔ کمبیر محل پہ شام پھیلی تھی۔ محل کے مکین اپنے کمروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ مہدی کمبیر بھی اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹے لیٹے وہ موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ چھت کی سیلنگ سے لگی نیلی روشنیوں نے کمرے میں خوابناک منظر پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ واصف منیر کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ یہ تو قیسم کا امپلائی تھا۔ وہ کمر سیدھی کی اٹھ بیٹھا تھا، فون کان سے لگایا۔ اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ اگلے 2 منٹ کی کال میں وہ 2000 بار بل کھا چکا تھا۔ فون بند کر کے اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے اور کیس کے کمرے کی راہ لی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا، چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ کیس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کیس جو سادہ سی حلیہ میں اپنے بیڈ کے کونے پہ ٹکا بیٹھا تھا، سامنے کئی قسم کی گنز پھیلا رکھی تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر مہدی کو دیکھا تک نہیں۔ وہ بس ایک گن کھولے ہوئے تھا، اس کے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ مہدی سرخ چہرہ لیے آگے کو آیا۔ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو نائٹ میئر؟ وہ غرایا تھا۔ تم نے ایک آدمی سے اس کا کریئر چھین لیا، تم نے اس کی زندگی برباد کر دی، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ کیس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آج میری زندگی برباد ہو رہی ہوتی۔ مہدی بھڑک ہی تو گیا تھا۔ تمہارے اندر سے انسانیت نکلتی جا رہی ہے کیس، کیا تمہارے دماغ خراب ہو گیا؟ وحشی جانور بنتے جا رہے ہو تم۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر تم کیوں اتنے گھٹیا ہو؟ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ کیس گردن جھکایا، ہاتھ میں پکڑی روئی کے گولے سے گن صاف کرتا رہا۔ مجھے جواب دو کیس کمبیر۔ مہدی ایک بار پھر غرایا۔ ادھر دیکھو مجھے، اس کمپنی میں میرا بھی حصہ ہے، تم اس طرح برباد نہیں کر سکتے، اس طرح لوگوں کی محنت نہیں لے سکتے، میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گا۔ وہ چیخ چیخ کر تھک چکا تو کیس نے گنز کو ایک طرف رکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، پیر بستر سے نیچے اتارے، اب اس کی طرف آ رہا تھا۔ مہدی جبڑے بھینچے اسے اپنی طرف آتا دیکھتا رہا۔ کیس اس کے سامنے آ کر ٹھہرا، سیریل کلر جیسی سرد آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک رہا تھا، سیاہ آنکھیں سبز آنکھوں میں گڑ سی گئی۔ پچھلی بار جب تم نیو یارک گئے تھے تب 55 لاکھ خرچہ ہوا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس سے اگلی بار جب تم انگلینڈ گئے تھے تب 70 لاکھ خرچہ ہوا تھا، کیونکہ تم ہوٹل کے کمروں میں نہیں سویٹ میں رہنا چاہتے ہو، کیونکہ تم عام کھانا نہیں 5 اسٹار ہوٹلز کے طعام کھانا چاہتے ہو، تم عام سٹورز کے کپڑے چھوڑ مہنگے مہنگے ڈیزائنر ویئرز پہننا چاہتے ہو، کیونکہ تم مہنگی مہنگی برانڈڈ چیزیں لینا چاہتے ہو۔ جانتے ہو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ مہدی اب بھی لب بھینچے ہوئے تھا، اسے سخت غصہ آیا تھا۔ جب میں گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں نا تب آتا ہے پیسہ، وہ پیسہ جسے تم برباد کرتے ہو، اور اسی پیسے کا راستہ روکنے والا تھا واصف منیر، اور اس کے جیسے چند اور کیڑے، سب کو مسلنا پڑا ورنہ میں کچلا جاتا۔ مہدی نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ مجھے مت بتاؤ تم نے کیا کیا کیوں کیا، میں سب جانتا ہوں کیس، تم ہمیشہ اس راستے جاتے ہو جہاں تمہاری انا کی تسکین ہو سکے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم اس معاملے کو آرام سے حل نہیں کر سکتے تھے، بغیر دھمکیوں کے، بغیر ایک شیطان بنے؟ کیس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بالکل ایک فرشتہ بن سکتا تھا اگر میرے پیچھے کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا۔ میرے پاس ایک تھا، میرا باپ، لیکن وہ مر گیا، تھینکس ٹو یو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا اسے سراہا، اس کی آنکھوں میں استہزاء تھا۔ مہدی کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، رنگت پھیکی پڑی۔ کیس کہے گیا، میرا باپ اگر زندہ ہوتا تو یوں شیطان بننے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے، یوں لوگوں کا کریئر کھانے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے، اور یوں گدھوں کی طرح کام کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ میں برا نہیں بنتا اگر یہ دنیا میرے ساتھ اچھی رہتی۔ تم اب بھی اچھے بن سکتے ہو کیس، اب بھی واپسی ممکن ہے۔ مہدی کا لہجہ فکر مند ہوا۔ تم ایک بار کوشش تو کرو، ایک بار خود کو بدلنے کی کوشش تو کر کے دیکھو، تم دیکھنا سب بدل جائے گا۔ کیس اس کو دیکھتے ہوئے زور سے ہنسا تھا، اور پھر وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ ہنس ہنس کر دوہرا ہونے لگا۔ مہدی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیس کے بلند کہے گونج رہے تھے۔ یکدم وہ سیدھا ہوا، جھکنے کی وجہ سے گھنگریالے بال ماتھے پہ بکھر گئے تھے۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں ٹھنڈا تاثر تھا۔ تم تو اچھے ہونا مہدی، تم تو نیک ہونا، ایک دنیا ہے جو تمہارے جیسا بننا چاہتی ہے، تمہیں فالو کرنا چاہتی ہے، ایسا ہے نا؟ مہدی کچھ نہیں بولا، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیس 2 قدم آگے آیا، عین اس کے سامنے، ہاتھ میں پکڑی گن اب اس کے اور اپنے چہرے کے درمیان ملائی، قریب، بالکل قریب، یوں کہ گن مہدی کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس گن کو پہچانتے ہو نا؟ سبز آنکھوں میں نہ سمجھی اتری۔ یہ وہی گن ہے جو گوادر کے ساحل پہ تم نے چھوڑی تھی، یہ وہی گن ہے جسے تم کسی آدمی کو مارنے جا رہے تھے۔ لیکن میں نے مارا نہیں، میں بس… یہ گن غیر قانونی ہے۔ ٹھنڈی برف سرگوشی پہ مہدی برف ہو گیا۔ یہ گن اور اس کا مالک 2 سال پہلے غائب ہوئے تھے۔ آدمی کی لاش ٹکڑوں میں ملی، گن کا سراغ آج تک نہیں مل سکا، لیکن آج یہ مجھے تم سے موصول ہوئی۔ میں اس کا مطلب کیا سمجھوں؟ تم عام قاتل ہو یا ایک
ٹرافی کلیکٹر؟ مہدی شل سا اسے دیکھے گیا. اپنی صفائی میں کہنے کو الفاظ نہیں ملے. کوئی یونان کی سفید گلیوں میں تمہارا پیچھا کرتا ہے, کوئی گوادر کے کھنڈروں میں تم پہ حملہ کرتا ہے, کوئی تمہارے پیچھے کیوں آتا ہے مہدی؟ تم تو اچھے ہو نا؟ اس کی آخری بات میں ایسی کاٹ تھی کہ بدن چھلنی ہونے لگے. تم مجھے نیک اور اچھے بننے کا درس دیتے ہو, اور تم خود کیا کرتے ہو؟ تم غیر قانونی بندوقیں ساتھ رکھتے ہو, تم اپنی عورت کو ڈسون کرتے ہو, تمہارا پیچھا کرنے والا تم سے کوئی انتقام چاہتا ہے, کچھ ہے جو تم نے ماضی میں کیا اور تم چاہتے ہو میں اچھا بنوں. طنز, استہزاء کیا نہیں تھا اس کی باتوں میں. مہدی کے چہرے پہ گویا کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا. تم لوگوں کو سادگی کے درس دیتے ہو اور خود شاہانہ ریزروٹس اور سویٹس میں راتیں گزارتے ہو, مہنگے مہنگے ہوٹل سے کھانا کھاتے ہو, اور تم چاہتے ہو میں دوسروں کا پیسہ کھانا چھوڑ دوں. مہدی نے بے چینی سے پہلو بدلا. میں اگر یہ سب کرتا ہوں تو اپنے باپ کی میراث پہ کرتا ہوں. کیس, میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا. میرا حق تمہارا ہے, اس نے شکایت کی. تم نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے, تم نے مجھ سے میرا بچپن جوانی سب چھینا. میرے خواب تھے, میں دنیا دیکھنا چاہتا تھا, میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا. 18 سال مہدی, 18 سال کی عمر میں میں نے جنگیں لڑی ہیں کیونکہ تم نے میرے باپ کو مروا دیا. زندگی جینے کی عمر میں میں نے آدھے خاندان کی لاشیں دھوئی ہیں. سارے الفاظ مہدی کی حلق میں اٹک گئے. کچھ کہا ہی نہیں گیا, کوئی تردید نہیں, کوئی انکار نہیں. وہ مجرم تھا اور مجرموں کے سر جھکے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں. جانتے ہو برے لوگ برے کیوں بنتے ہیں؟ مہدی نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا. برے لوگ اس لیے برا بنتے ہیں کیونکہ وہ تم جیسے اچھوں سے ملے ہوتے ہیں. تم لوگ تمہارے جیسے سو کالڈ اچھے ہمارا یقین اچھائی سے اٹھا دیتے ہیں. اس دنیا میں اچھا بس وہی ہوتا ہے جسے برا بننے کا موقع نہیں ملتا. جسے مل جائے وہ غیر قانونی غیر لائسنس شدہ گنز بھی لے کر گھومتا ہے, اور جسے موقع نہ ملے وہ گوادر کی سڑکوں پہ ایک قتل ہونے سے بچا بھی لیتا ہے. اب بتاؤ مہدی, ہم دونوں میں سے اچھا کون ہوا؟ اس نے سینے پہ بازو لپیٹے, آنکھوں میں چیلنج اترا. میں, جس نے ایک قتل ہونے سے بچایا, یا تم جو قتل کرنے جا رہے تھے؟ مہدی نے ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اس کے اندر آئی کہ اس کے منہ سے بھی اختیار نکلا. میں. کیس نے ابرو اوپر کو اٹھا کر اسے ستائش سے دیکھا. میں اچھا ہوں کیس, کیونکہ میں اپنے گناہوں کو اون کرتا ہوں. میں اچھا ہوں کیونکہ میرے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کیونکہ میں بلیم گیم نہیں کھیلتا. تم سارے بری کسی اچھی کی وجہ سے برے نہیں بنتے, اپنے تمام گناہوں کی وجہ تم خود ہو. انگلی سے اس کے سینے پہ دستک تھی. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے یا کسی اور کو الزام دے کر بری و ذمہ ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا. تمہارے بائیں کندھے والا فرشتہ برائی کو تمہارے ہی کھاتے میں لکھے گا. یہ نہیں لکھے گا کہ کیس سمان کمبیر نے مہدی سرور کمبیر کی وجہ سے گناہ کیا. کیس ابھی اسے انہی محظوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا, یوں گویا اس کی باتوں سے فرق ہی نہ پڑا. مہدی چند لمحے تپش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا. ابھی اس کا ہاتھ دروازے کی ہینڈل پہ تھا جب کیس نے اسے پکارا. تمہارا پیچھے کون آتا ہے؟ سوال کیا گیا. کئی لمحے اسے جواب نہ ملا. اسے مارو ورنہ وہ تمہیں بھی مار سکتا ہے, اور میں نہیں چاہتا میرے گھر سے سبز قدمی ختم ہو. مہدی کا وجود چند لمحے جامد رہا, پھر دھیرے سے چند الفاظ پھسلے. میں اس کا سدباب کر آیا ہوں. وہ اگر سیاہ ہے تو میں اس کے لیے کالی آندھی لا رہا ہوں. وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. کیس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہوئے. وہ واپس اپنی بیڈ تک آیا, جھک کر سائڈ ٹیبل پہ پڑا اپنا موبائل اٹھایا. اس کی انگلیوں نے ایک نمبر ڈائل کیا. بیل جا رہی تھی. اسی لمحے کال مل گئی تھی. میں نے تم سے کہا تھا نا, صرف ڈرانے سے کچھ نہیں ہوگا. اب کی بار بس تعاقب نہ کرنا. ایک لمحے کی خاموشی. بلکہ اب کی بار اس کے پیچھے میں خود جاؤں گا. میرے بابا کے قاتل کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. اسپیکر کے پاس شخص ایک لمحے کو خاموش ہوا تھا, پھر اس کی ہلکی سی آواز کیس کے کانوں میں پڑی. آپ اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ آپ کا خاندان ہے. یہ کام مجھے سونپ دے باس. کیس کی گرفت موبائل پہ سخت ہو گئی. آدھے خاندان کی لاشیں آنکھوں کے سامنے گھوم گئی. رفتہ رفتہ آنکھوں سے ساری انسانیت رخصت ہوئی. آنکھیں سرد صفاق ہو گئیں. خون کے جتنے قطرے میرے بابا کے جسم سے بہے تھے, اتنے اگر نہ بہائے تو خود پہ مرد ہونا حرام سمجھوں گا. کال کٹ گئی تھی. آنکھیں اب تک سرد تھیں. کئی سال پہلے کی آگ اب اس کے سینے میں جل رہی تھی. ہر دفعہ وہ نہیں جلے گا, اس دفعہ وہ جلائے گا. بشر حاکم کی چھوٹی گاڑی گوادر کی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی. مغرب قریب تھی. سارے میں اندھیرا چھانے لگا تھا. گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ کونج اور اماں بیٹھی تھیں, اگلی سیٹ پہ زینیاں. پیچھے مڑ کر دیکھو تو کونج حاکم ابھی سے شاپنگ کے تھیلے کھول کھول کر چیک کر رہی تھی. ابھی سے وہ زینیا کی پسند کے جوڑے ہتھیانے کا سوچ چکی تھی. اپنی پسند تو کبھی پسند آئی ہی نہیں تھی نا. بشر کافی دیر سے شاپروں کا کھلنا بند ہونا نوٹ کر رہا تھا. بالآخر اب بول پڑا. اماں اس بھوکی سے کہیں گھر جا کر سامان دیکھ لے, پتہ نہیں کہاں سے گلے پڑ گئی ہمارے. ہاں تو چیک کر رہی ہوں نا, کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا, وہ تڑخ کر بولی تھی. چاہے تم جتنا مرضی چیک کر لو, تمہاری اندھی آنکھیں کچھ نہ کچھ بھول کر آئی ہوں گی, وہ موڑ کاٹتے بھی بولا تھا. کونج ہنس پہ توقع ہتھے سے اکھڑ گئی. ہاں میں اندھی ہوں, اور تم تو گوادر کے پہاڑوں پہ بیٹھی چونٹیاں یہیں سے دیکھ لیتے ہو ہے نا.
گوادر کے پہاڑوں والی بات پہ زینیا جیسے خواب سے جاگی تھی۔ جس سڑک پہ اس وقت گاڑی رواں دواں تھی اس کے سامنے ہی کوہ باطل تھا۔ گاڑی میں پھیلی اسپرے کی خوشبو تحلیل ہو گئی، آس پاس تازہ تازہ بھٹوں کی خوشبو پھیل گئی۔ زینیا حاکم نے خود کو اس گھٹن زدہ گاڑی کے باہر کوہ باطل کی بلندیوں میں محسوس کیا، چند دن پیچھے، کچھ وقت قبل۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، نیم اندھیر گوادر پہ اپنی سیاہ چادر پھیلائے ہوئے تھا۔ مہدی کمبیر اور اس کا گروپ آج کوہ باطل کی بلندیوں سے دنیا کا حسین ترین طلوع آفتاب کا منظر دیکھنے والے تھے۔ گوادر کا سب سے خوبصورت اور دل موہ لینے والا نظارہ یہی تھا، ابھرتا سورج، ڈھلتا سورج، کوہ باطل سے نظر آتا سمندر اور اس پہ چلتے جہاز، وہ جہاز جو اس بلندی سے انگوٹھے کے ناخن جتنے چھوٹے لگتے تھے۔ گوادر شہر کا سب سے حسین نظارہ کوہ باطل سے کیا جا سکتا تھا۔ گھر میں بغیر بتائے صبح منہ اندھیرے بشر اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا، خود وہ اپنی دکان گیا تھا۔ کل رات ہی اس کے ساتھ والی دکان میں چوری ہوئی تھی، تالے توڑے گئے تھے، اسے جانا تھا۔ ابھی اور کتنا سفر باقی ہے؟ یہ اقرا کی آواز تھی جو کوہ باطل کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر تھک گئی تھی۔ مہدی، اقرا اور زینیا ساتھ تھے، باقی لوگ ابھی بہت پیچھے تھے۔ زینیا نے چلتے چلتے مڑ کر اس ہانپتی کانپتی لڑکی کو دیکھا، پھر اس کے سامنے کھڑے مہدی کو جو اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے کچھ پوچھ رہا تھا۔ 770 سیڑھیاں ہیں جن میں سے ابھی 250 بھی مکمل نہیں ہوئی، چند زینوں کے فاصلے پہ کھڑی روبوٹ بول رہی تھی۔ مہدی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اقرا کو دیکھا۔ تم ذرا آرام کر لو، پھر آ جانا، اوکے؟ وہ مہدی سے متفق تھی۔ جب یہ سیڑھیوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کندھے پہ ٹنگے بیگ کو درست کرتا مہدی زینیا کے پیچھے لپکا۔ اس نے آف وائٹ اوور سائز شرٹ کے ساتھ کارگو پینٹ پہنی تھی، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، کندھے پہ چھوٹا بیگ پیک ڈالے وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے زینیا کو اپنے بیگ سے ایک تیز دھار چاقو نکالتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف آیا، زینوں پہ اس کے ساتھ قدم دھرتے ہوئے وہ اسے تسلی دینے لگا۔ تم ڈر رہی ہو؟ فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں نے یہ چاقو آپ سے حفاظت کے لیے نکالا ہے کیونکہ مجھے آپ پہ اعتبار نہیں۔ نیم اندھیرے میں چلتی لڑکی اسے حسب معمول زہر ہی لگی۔ میں تمہارے لیے اتنا ناقابل اعتبار کیوں ہوں؟ دیکھو میں ایک شریف آدمی ہوں۔ اوہ خدایا، تم مجھ پہ شک کر رہی ہو؟ اسے صدمہ لگا تھا۔ ہوں گے لیکن کم از کم میرے نزدیک نہیں، میرے نزدیک آپ دنیا کے سب سے مشکوک انسان ہیں۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، تیز تیز چلتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی تگ و دو میں تھے۔ آخر اتنی بے اعتباری کیوں؟ وہ عین اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ آگے جانے کے تمام راستے مستور ہو گئے۔ زینیا نے ایک پل کو ٹھہر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے 2 زینے آگے تھا، لمبا چوڑا قد، نیم اندھیرے میں سایہ سا لگتا تھا۔ کوئی ہے جو آپ کا تعاقب کرتا ہے، کوئی ہے جو آپ کے سینے پہ بندوق رکھ دیتا ہے، کوئی ہے جو آپ سے کچھ لینا چاہتا ہے، جان، مال یا پھر کچھ اور۔ مہدی ابرو سکیڑے اسے سن رہا تھا۔ آپ کی پنڈلی میں چاقو بندھا ہے، جیکٹ کی جیب میں گن ہے، ڈھیر ساری استعمال نہ ہونے والی سم کی ڈبیاں ہیں، بیک وقت پہ 3 موبائل فونز ہیں۔ آپ پرابلم ہے مسٹر کمبیر، کیا مجھے اب بھی آپ سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ مہدی نے سر جھٹکا، ایک زینہ نیچے اترا۔ کل قلعے والی بات کو بھول جاؤ، وہ بس ایک حادثہ تھا۔ میں بھول جاؤں گی؟ کیا آپ بھول سکتے ہیں؟ وہ ترنت بولی۔ آپ کی آنکھیں دیکھ کر صاف لگتا ہے آپ ساری رات نہیں سوئے۔ جان کا خوف اچھے اچھوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ مجھے موت سے خوف نہیں آتا۔ مہدی سنجیدہ تھا۔ مجھے آتا ہے کیونکہ موت کے بعد جنت دوزخ آتے ہیں، میں نے دونوں کی تیاری نہیں کی۔ تمہیں لگتا ہے وہ مجھے مار دے گا؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ میں چاہتی ہوں وہ آپ کو مار دے تاکہ آپ کو معلوم ہو انسانوں کی دنیا میں فرشتہ بننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ترکی بترکی ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے تھے۔ تم اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہو؟ اسے تعصب ہوا۔ تصحیح کریں، میں صرف پتھر ہوں۔ دل نامی چیز بس میرے جسم کے لیے کام کرتی ہے، اس کے اندر جذبات بھرنا ایک عرصہ پہلے چھوڑ چکی ہوں۔ نیم اندھیرا اب چھٹ رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ مہدی نے بیچارگی سے اسے دیکھا اور کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، سر کو زور زور سے نفی میں ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے معاف کرو کہ میں نے تم سے بات کرنے کی کوشش کر دی، چلو آگے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ سورج طلوع ہونے والا تھا اور وہ اب بھی کوہ باطل کی بلندیوں تک جانا بیکار نہیں تھا۔ تم جانتی ہو اس پہاڑ کا نام کوہ باطل کیوں ہے؟ مزید چند زینے چڑھنے کے بعد وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پایا۔ وہ پبلک اسپیکر تھا، بولتا نہیں تو کہاں جاتا۔ میں آپ کی ٹریول گائیڈ نہیں ہوں جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی رہوں۔ مہدی نے ڈھیر سارا کلسنا ضبط کیا اور چلتا رہا، ساتھ ساتھ اب وہ اپنے بیگ سے نکالا ہوا بھٹا چھیل رہا تھا۔ اچھا سنو، تم بھٹا کھاؤ گی؟ اس نے کھلے دل سے آفر کی۔ یہ نرالے شوق آپ ہی کو مبارک ہو، صبح صبح بھٹا کھا لوں، وہ بڑبڑائی۔ مہدی مسکرایا، یہ جلی کٹی لڑکی شاید زہر کھا کر پلتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک بار پھر رک گیا، یوں کہ راہیں ایک بار پھر مستور ہوئیں۔ گوادر کا سمندر اور کشتیاں یہاں سے بہت چھوٹی نظر آتی تھیں۔ مہدی کی آنکھیں چمک رہی تھیں، آس پاس کے نظارے دل کو خیرہ کیے دیتے تھے۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ زینیا نے خفگی سے چہرہ گھمایا، صاف ظاہر تھا وہ بھوکی تھی۔ وہ واقعی بھوکی تھی، مہدی کو صحیح لگا تھا۔ تم یہ بھٹا کھانا چاہتی ہو ہے نا؟ بدتمیز آدمی۔ میں وہ چائے پینا چاہتی ہوں جو آپ کے تھرمس میں ہے۔
اب کہ اس نے گردن کڑا لی، ٹھائی تو اس پہ ختم ہوتی تھی۔ چائے کے عاشقوں کو اگر صبح صادق چائے نہ ملے تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ مہدی کے ہاتھ میں مکئی کے دانے تھے جسے وہ زینیا کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ابھرتا سورج، نم ہوائیں، بھٹے اور چائے کی خوشبو اور سمندر کا نظارہ، زندگی سے اور کیا چاہیے؟ اگر تم یہ بتا دو کہ اس پہاڑ کا نام کوہ باطل کیوں ہے تو مکئی تمہاری ہوئی۔ ایک پل کو زینیا کی جی میں آیا تھا کہ اسے یہیں سے دھکا دے دے۔ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی اس نے خود کو کمپوز کیا، خود کو حد درجہ بے نیاز ظاہر کیا۔ بلوچی زبان میں باطل بہت بڑی کشتی کو کہتے ہیں۔ دور سے دیکھنے پہ یہ پہاڑ ایک کشتی جیسا لگتا ہے، اس لیے اس کا نام کوہ باطل ہے۔ کہتے ساتھ اس نے ہتھیلی پھیلا دی، گردن کڑائی رکھی، چہرہ سخت۔ مہدی نے سارے دانے اس کی ہتھیلی پہ پلٹ دیے اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ چند اور سوالوں کو جواب دے دو پھر چائے بھی پلا دوں گا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، زینیا ڈھیر سارا غصہ ضبط کرتی ہوئی اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس آدمی کی موت زینیا کے ہاتھوں لکھی تھی، کاش اس دن اس قلعے میں اسے نہ بچایا ہوتا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کی باتوں کا جواب دیتی جا رہی تھی۔ واپس حال میں آؤ تو وہی چھوٹی گاڑی کے حبس، وہی اسپرے کی خوشبو اور وہی کونج کی چنگاڑ۔ ویئرڈو، زینیا اپنے دھیان میں بڑبڑائی۔ دادی کے کمرے میں آج ایک بار پھر رونق لگی تھی۔ پلنگ پہ کپڑے بکھرے پڑے تھے، وہی جو زینیا کی شادی کے لیے لائے گئے تھے۔ سامنے ٹی وی چل رہی تھی جس پہ اس وقت کسی ڈرامے کی آخری قسط چل رہی تھی۔ یہ تو تھا ہی بغیرت، مجھے اس سے یہی امید تھی۔ ہیرو کے آخری کارنامے پہ دادی کا تبصرہ، ذرا اس کی بیوی بچوں کی تصاویر دکھانا کونج۔ ٹی وی سے ذرا سی نظر نہ ہٹائی۔ ان کے دائیں گھٹنے پہ زینیا سر رکھی ہوئی تھی، ٹانگیں سینے سے لگا رکھی تھی، جبکہ کونج اب تک جوڑے الٹ پلٹ رہی تھی۔ اللہ اللہ، اس میں سے کون سا رکھوں؟ اس کے نرالے غم تھے۔ تو میں کہہ رہی ہوں اس کے خاندان کی تصویر دکھاؤ، جوتا اٹھاؤں کیا؟ دادی کا موڈ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ کونج نے کوفت سے اپنا موبائل اٹھایا، اسی لمحے ڈرامے کی قسط ختم ہو گئی۔ کونج نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر زینیا کو دیکھا، پھر ٹی وی کو، جہاں لڑکا لڑکی آخر میں شادی کر چکے تھے۔ زینیا خالی خالی نظروں سے ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ کونج کو بھی اختیار ملال سا ہوا، بے دلی سے موبائل واپس رکھا اور دادی کے کندھے پہ سر رکھ لیا، دونوں بازو دادی کے بازو سے جوڑ لیے اور منہ بسوڑ لیا۔ کہانیاں کتنی اچھی ہوتی ہے نا دادی، آخر میں ولن سامنے آ جاتا ہے، برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اچھائی جیت جاتی ہے۔ اور وہ ایک پل کو رکی، ایک بے بس بھری نظر اپنی بہن پہ ڈالی۔ اور لڑکا لڑکی ہمیشہ مل جاتے ہیں۔ اس کا گلا بھاری ہو رہا تھا، اسے ترس آ رہا تھا، اسے زینیا پہ بہت سارا ترس آ رہا تھا۔ دادی نے گہری سانس بھری، اپنی گود میں لیٹی زینیا کو دیکھا۔ اب کہ وہ بولی تو ان کا لہجہ گھر کے بڑوں جیسا تھا۔ کہانیوں کے پاس ساری زندگی نہیں ہوتی کونجاں، کہانیاں بس ایک محدود مدت کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کا اصل ہمیں سبق دینا ہوتا ہے، ان کو ختم ہونا ہوتا ہے، دنوں میں، مہینوں یا گھنٹوں میں، تاکہ ایک نئی کہانی اور نیا سبق آپ کی زندگی میں جگہ بنا سکے۔ کونج خاموش ہو گئی، لیکن زینیا نے اس کی کھوکھلی آواز میں پوچھا سوال دادی کے کانوں میں گونجا۔ اصل زندگی کہانیوں جیسی کیوں نہیں ہوتی اماں؟ محبتیں مل جائیں، سچائی سامنے آ جائے، دوست ساتھ رہیں، غلط فہمی کسی روز ختم ہو جائے۔ ایک پل کو وہ ٹھہر گئی، اور جسے پکارو وہ صحیح وقت پہ چلا آئے۔ اس کی آخری بات پہ ان تینوں کا دل ایک ساتھ دکھا تھا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے بچے، کئی بار اسے غلطیوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پاس ایک شکوہ ہوتا ہے کہ کاش کوئی ہوتا جو اسے سمجھاتا کہ فلاں وقت پہ فلاں طریقے سے فیصلہ لینا تھا۔ دادی ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھیں، ہر انسان کے پاس انسان نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے پاس نصیحت دینے کو کہانیاں ہوتی ہیں، زندگی میں آگے بڑھنے اور فیصلے لینے کو کچھ کردار ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ اپنے لیے ویسا فیصلہ لیتے ہیں جن سے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ کہانیوں کا انجام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنا انجام کیسا رکھنا ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو بچائے گی۔ کہانی کے انجام ہمیشہ اچھے کیوں ہوتے ہیں دادی؟ صرف اچھے انجام والی کہانیاں کیوں پسند کی جاتی ہیں؟ کونج کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ دادی نے لمبی سانس لی۔ وہ لوگ اثر کاری ہوتے ہی نہیں جن کو کہانی کا انجام خوشگوار چاہیے ہو۔ ایسے لوگ بس اپنی ناکام حسرتوں کو دو کرداروں کے درمیان پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اصل کاری وہ ہوتا ہے جو برے انجام سے کچھ سیکھے۔ تمہاری پہلی بات سے اختلاف ہے مجھے۔ کہانیوں کے انجام ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے، بلکہ ناخوشگوار انجام زیادہ بکتا ہے۔ سسی پنو، ہیر رانجھا، رومیو جولیٹ، سونی مہیوال، ان سب کے انجام تو برے تھے، لیکن کیا کوئی ہے جس نے یہ نام، یہ کہانی نہ پڑھ رکھی ہو؟ کہانی کو اس کے انجام سے نہیں، اس کے سبق سے پہچاننا چاہیے۔ اپنی ناکام حسرتوں کو دو کرداروں کے درمیان سوچنا چھوڑ کر آگے آنے والی زندگی کے مثبت فیصلے لینے چاہیے۔ یہی اصل کہانی، یہی ہے زندگی۔ کافی دیر خاموشی رہی جسے اب کونج نے توڑا تھا۔ اچھا دادی، وہ بھیڑیوں اور شہربانوں والی کہانی سنائے نا؟ کونج لاڈ کر رہی تھی۔ ابھی جو اگر دادی کا ڈرامہ چل رہا ہوتا تو وہ صحیح لاڈ پورے کرتی، لیکن خیر۔ شہربانو میرے بچپن کی دوست تھی، بڑی خوبصورت اور ذہین، دادی نے کہنا شروع کیا۔ جو اس کو دیکھتا تھا بس دیکھتا رہ جاتا تھا، اس کا چہرہ چمکدار تھا۔ دادی وہ ہائی لائٹر لگاتی ہوگی،
کونز نے اپنی ٹانگ اڑائی۔ زینیا مسکرائی تھی، سنہری آنکھوں میں تکان تھی۔ کمبخت، ہمارے زمانے میں میک اپ نہیں ہوتا تھا، ہمارا سنگھار کیا تھا بھلا؟ سرما لگا لیا، مسواک سے دانت صاف کیے، 2 چٹیاں گوندی اور یہ ہو گئے تیار۔ کونز نے بھویں سکیڑی۔ ہاں اتنی آپ کترینہ کیف، وہ بڑبڑائی۔ دادی نے ضبط کیا اور کہانی جاری رکھی۔ ہاں تو شہربانو کی بہن کے یہاں بیٹا ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بڑی بہن سے ملنے دوسرے گاؤں جا رہی تھی جب بھیڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ بیچاری چھوئی موئی سی تو تھی، ڈر گئی لیکن ہمت نہ ہاری۔ زینیا نے پہلو بدلا۔ یہ کہانی کا اصل نہیں تھا، کونز دھیان سے سن رہی تھی۔ بھیڑیا جیسی اسے کھانے آیا، شہربانو نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ بھیڑیا رک گیا نا دادی؟ کونز ایک بار پھر درمیان میں بولی۔ 1000 دفعہ سنی ہوئی کہانی تھی لیکن ہر دفعہ پہلے جیسی فیسینیٹ کرتی تھی۔ ہاں بھیڑیا رک گیا تھا۔ شہربانو نے اسے کہا کہ وہ اپنی بہن سے آنے کا وعدہ کر چکی ہے، اسے جانے دے، کیونکہ اگر وہ نہیں گئی تو وعدہ خلاف کہلائے گی، اور اگر بھیڑیے نے اسے کھایا تو اللہ کے حضور اس کی شکایت کر دے گی۔ زینیا اب کی اٹھ بیٹھی تھی، دادی کو تادیبی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو یہ اصل نہیں ہے دادی۔ بوڑھی کے سگوں نے نظریں چرا لیں۔ بھیڑیا ہٹ گیا اور شہربانو کو جانے دیا۔ شہربانو نے وعدہ پورا کیا اور اپنے بھانجے کو دیکھ کر حسرت پوری کی۔ کونز کی آنکھیں چمک رہی تھیں، زینیا کی آنکھوں میں استہزاء تھا۔ شہربانو واپس اسی راستے سے گئی لیکن بھیڑیے نے اسے نہ کھایا، کیونکہ وہ اسے نہ کھانے کا وعدہ کر چکا تھا بغیر کوئی مدت طے کیے۔ شہربانو نے باقی ساری زندگی سکون سے گزاری، شادی کی، بچے ہوئے اور پھر زندگی بہت اچھی گزری۔ کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اس لمحے کونز کا موبائل بجا، وہ کال سننے باہر چلی گئی تو زینیا نے دادی کو دیکھا۔ اسے جھوٹی کہانیاں مت سنائیں دادی، اسے بتائیں کہ اس زندگی میں ہر انسان بھیڑیا ہے اور بھیڑیے کسی انسان کو نہیں بخشتے۔ اسے بتائیں کہ شہربانو کا سارا حسن بھیڑیوں نے نوچ لیا تھا، حسرتیں پوری نہ ہو سکیں اور وہ ایک ٹریجک اینڈنگ لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ دادی نے مسکرا کر اس ضدی لڑکی کو دیکھا، ذرا سا توقف کیا، پھر کہنے لگیں، جب تم بہت چھوٹی تھی نا میں تمہیں بھی یہی کہانی سناتی تھی، تم کونز کی طرح سوال نہیں کرتی تھی لیکن تم اس کہانی سے خوش نہیں ہوتی تھی۔ تم 14 سال کی تھی زینی، جب وہاں اس دروازے کی چوکھٹ پہ انہوں نے دروازے کی جانب اشارہ کیا، آنکھیں زینیا کے چہرے پہ جمائے رکھی۔ تم نے وہاں کھڑے ہو کر عجیب سی آنکھوں کے ساتھ پوچھا تھا، بلکہ بتایا تھا، تم نے کہا تھا شہربانو کو بھیڑیا کھا گیا تھا نا دادی؟ وہ کبھی اپنے بھانجے سے نہیں ملی تھی نا؟ دنیا میں ہر انسان بھیڑیا ہوتا ہے اور بھیڑیے وعدے نہیں نبھاتے ہیں نا؟ زینیا پلک تک نہ جھپک سکی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اسے قصہ خود سے سننے کی ضرورت نہیں رہتی، جب وہ قصے بوجھ لیتا ہے۔ تمہارا وقت جلدی آ گیا تھا، کونز کا وقت بھی آئے گا۔ زینیا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بستر سے پیر اتار رہی تھی۔ میں نے کہانی کاروں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔ اگر کہانی کار جھوٹ نہ گھڑیں تو تم اپنی کہانی کا سچ نہ جان پاؤ۔ دادی خفا ہی تو ہو گئی۔ کہانی کار تھیں وہ بھئی۔ دادی کے کمرے سے واپسی پہ وہ تھکے تھکے قدموں سے بیٹھک چلی آئی تھی۔ ٹیلی فون کئی دنوں سے خراب پڑا تھا۔ ابا اور زینیا مشین پٹیس تھے لیکن چند دنوں سے انہیں بھی وقت کہاں ملتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ٹیلی فون کی جانب بڑھائی۔ عبداللہ سے رابطے کا واحد ذریعہ، اسے اس ٹیلی فون سے بھی عقیدت تھی۔ اس نے اسٹول کے نیچے سے اپنا سامان نکالا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کام میں مگن نظر آ رہی تھی۔ پرزے پرزے الگ کیے، سر جھکائے، منہمک سی اور فیسینیٹ سی۔ یہ ٹیلی فون کئی بار اس کے پار سے عبداللہ کی آواز آئی ہوگی۔ یہ مشینی پرزہ نہیں تھا، یہ معتبر تھا، اس کی تعظیم فرض تھی۔ دفتن دروازے پہ کونج نمودار ہوئی، اس کے ہاتھ میں اس کی ڈائری تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، وہی مسکراہٹ جو ایک نیا شعر سنانے کے لیے آتی تھی۔ عرض کیا ہے، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ وہ جو بساط جان ہی الٹ گیا، وہ جو بیچ راہ میں پلٹ گیا، اسے پھر بلانے سے حصول کیا، اسے مت بلا، اسے بھول جا۔ کیسا تھا؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ زینیا نے سر نہیں اٹھایا۔ بالآخر تمہارے اندر کی ناکام شاعرہ جاگ گئی، یہ معجزہ کیوں کر ہوا؟ اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے، مشینیں اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہی تھیں۔ کونج گہری سانس لیتی آگے آئی۔ کئی دنوں سے میرے اندر کی شاعرہ کے مزاج خراب تھے، نہ غزل کا وزن برابر ہو رہا تھا، نہ قافیہ میل کھا رہا تھا۔ وہ زینیا کے ساتھ نیچے آ کر بیٹھی۔ اور اس سب کی وجہ کیا تھی؟ زینیا اب روئی کے گولے سے ٹیلی فون کے اندرونی پرزے صاف کر رہی تھی۔ ہاں وجہ کیا ہونی تھی؟ شاعرہ کو لگا تھا ان کی ہمشیرہ کی زبردستی نسبت طے کی جا رہی ہے، اسی غم میں ہم نے اپنی ایک شاعری کی کتاب جلا دی۔ ہیں تم نے میرے لیے کتاب کیوں جلا لی؟ زینیا نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ تیل میں ڈوبا روئی کا گولا اب بھی ہاتھ میں تھا، پانی سے گاڑھا خون۔ یک سطری جواب، آنکھیں سنجیدہ، چہرہ مطمئن۔ خیر ہم نے سوچا جب ہماری بہن کو ہی کوئی پرواہ نہیں، پھر ہم کیوں قوم کو ایک اچھی شاعرہ سے محروم کر دیں؟ تو پھر عرض کیا ہے۔ زوم زوم۔ موبائل کی چنگھاڑتی آواز پہ اشارہ بدمزہ ہوئی تھی لیکن زینیا کی آنکھیں سکڑی تھیں۔ اس نے ایک نظر موبائل پہ آتی کالر آئی ڈی دیکھی، پھر کونج کو دیکھا۔ یہ تمہیں کال کیوں کر رہی ہے؟ تم نے اسے چھوڑ نہیں دیا تھا؟ مشکوک تفتیشی لہجہ۔ تصحیح کرو، میں نے اسے نہیں، اس نے مجھے چھوڑا تھا۔
اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کر دیا۔ اور اس نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ شاعری کی زبان میں جواب عرض ہے، خود بخود چھوڑ گئے تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی کوچے جانا سے غالب کی طرح نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ داد دوں یا لعنت؟ اس کی بڑی بہن سنجیدہ تھی۔ جو چاہے دے دے، ہم ایمرجنگ شاعر ہیں، سب دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ زینیا نے ایک گہری سانس لی اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مٹی دھول صاف ہو چکی تھی اور اب وہ اسکرو ڈرائیور سے ٹیلی فون واپس جوڑ رہی تھی۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ، اگر عبداللہ آ جاتا تو تمہاری ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں نا؟ عبداللہ آ جاتا تو میری ساری فکریں مزید بڑھ جاتی۔ مصروف لہجہ۔ عبداللہ کے ساتھ مجھے آخری سانس تک بے یقینی رہتی۔ وہ مجھ سے شادی کی حامی بھرتا تو نکاح والے دن نہ آنے کی بے یقینی، وہ گھر لے جاتا تو بیچ راستے میں مجھے چھوڑ دینے کی بے یقینی، اولاد ہو جاتی تو اولاد سمیت گھر سے باہر نکال دینے کی بے یقینی۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں اٹھا کر کونج کو دیکھا۔ عبداللہ میرے جنازے کو بھی ڈسون کر سکتا تھا، اس سے کوئی بعید نہیں۔ کونج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایک طرف تم کہتی ہو عبداللہ تمہارا کمفرٹ ہے، دوسری طرف تم کہتی ہو عبداللہ کے ساتھ بے یقینی رہتی۔ زینیا جھکے سر کے ساتھ مسکرائی۔ اٹس کمپلیکیٹڈ۔ جن لوگوں کی بچپن سے منگنی ہو چکی ہوتی ہے وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں، خاص طور پہ لڑکیاں۔ ہم خود کو کئی سال ایک گھر میں تصور کرتے آئے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے 1,00,000 بار تصور کیا ہے، عبداللہ، میں اور اس کی آبائی حویلی۔ اس نے سر جھٹکا۔ اگر وہ میرے ساتھ برا کرتا تو میں اس کے لیے تیار تھی، اگر وہ میرے ساتھ اچھا رہتا، ابا کا بدلہ مجھ سے لیتا یا پھر کچھ بھی ہو جاتا۔ میں نے 23 سالوں میں اس کے خیالوں کے ساتھ گزار دیے۔ وہ اچھا یا برا نہیں لگتا تھا، عبداللہ مجھے میرا لگتا تھا، وہ میرا کمفرٹ تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ انکمفرٹیبل ہونے کو تیار تھی۔ عبداللہ میرے لیے جو تھا وہ میں ساری زندگی کسی کو سمجھا نہیں سکوں گی۔ اور عبداللہ، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ اسے لگتا ہوگا میں اس کا انتظار کروں گی ساری زندگی، یا پھر میں اس کے پیچھے آؤں گی سسی کی طرح۔ لیکن وہ شاید بھول گیا ہے کہ نہ یہ کیچ مکران ہے اور نہ میں سسی اور نہ وہ پنہل۔ سسی پنو ایک بلوچی لوک داستان ہے، کیچ مکران نامی علاقے کی ایک مشہور داستان جس میں پنہل یعنی سسی کے شوہر کو اس کے بھائی اغوا کر جاتے ہیں اور سسی اپنے عشق میں خاک چھانتی ہے۔ مارے حیرت کی کونج کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس دن جب عبداللہ کا فون آیا تھا تب میں نے اسے سنا تھا زینی، اس نے ابا سے کہا تھا تم اس کے لیے اگلے 100 سال بھی انتظار کر سکتی ہو، تم دونوں کیا ہو زینی؟ سول میٹس۔ زینیا نے سرگوشی کی۔ کونج نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ اللہ معاف کرے، تم لوگ اگر سول میٹ ہو تو میری توبہ۔ خیر مجھے یہ بتاؤ، عبداللہ تمہارا منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا لگتا تھا؟ یعنی وہ ہماری پھپھو کا بیٹا ہے۔ زینیا نے اس کی بات کاٹی۔ وٹے سٹے کی شادیاں تھیں، یعنی ابا کی 2 بہنوں کی شادی عبداللہ کے گھر ہونی تھی۔ زینی، مجھے صاف صاف سمجھاؤ، الجھاؤ مت۔ اسے کوفت ہوئی۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو، عبداللہ کے دادا اور ہمارے دادا نے اپنے بچوں کے رشتے آپس میں طے کر دیے، یعنی ہماری 2 پھپھو ان کے گھر جائیں گی اور ان کے گھر سے 2 لڑکیاں ہمارے گھر آنی تھیں۔ دونوں عبداللہ کی پھپھو تھیں، سمجھ آئی؟ ہماری ایک پھپھو شادی کر کے اپنے گھر چلی گئیں جو کہ عبداللہ کی اماں تھی۔ ہماری دوسری پھپھو کی شادی نہیں ہو سکی کیونکہ عبداللہ کے چچا نے کسی اور عورت سے شادی کر لی اور ہماری پھپھو کو ڈسون کر دیا، سمجھی؟ اس نے رک کر تصدیق چاہی۔ ہاں سمجھ گئی۔ کونج نے جلدی جلدی سر ہلایا۔ تو جب انہوں نے ہماری پھپھو سے شادی نہیں کی تو پھپھو نے صدمے سے خودکشی کر لی۔ عبداللہ کے چچا کی وجہ سے ہماری پھپھو نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد ابا کو طیش آ گیا۔ یوں ابا نے اماں کو، جو ان کی منگ تھی، کافی عرصہ تک ڈسون کر دیا، بلکہ شادی کے کچھ عرصہ بعد بشر کو ان سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیا اور ان کو میکے چھوڑ دیا۔ یہ ایک سزا تھی ان کے خاندان کے لیے۔ عبداللہ بھی اپنی پھپھو کا بدلہ لے رہا ہے، یعنی ہماری اماں کا بدلہ۔ وہ بھی مجھ سے دیر شادی کرے گا جیسے ابا نے اماں سے کی۔ وہ سارے خاندان میں ہمارا مذاق بنانا چاہتا ہے جیسے ابا نے ان کا بنایا تھا۔ اوہ، اتنی بڑی ہسٹری! اس کے لب اوہ کی شکل میں گول ہوئے۔ ویسے یہ عبداللہ دکھتا کیسا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ زینیا ٹیلی فون جوڑ چکی تھی اور اب اسے واپس جگہ پہ رکھ رہی تھی۔ نہ ابا کو پتا ہے نہ بشر کو، کیونکہ جب عبداللہ کے چچا نے ہماری پھپھو کو ڈسون کیا تھا تب برادری نے ان کا گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ عبداللہ اور اس کا سارا خاندان کسی بڑے شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے دادا کو وعدہ خلافی اور عورت کو ڈس اون کروانے کی سزا ملی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر کبھی نہیں آتے تھے، نہ ہم ان سے ملتے تھے۔ ہماری بڑی پھپھو یعنی عبداللہ کی ماں ہم سے نہیں ملی تھی۔ ایک منٹ، کونج نے اسے ٹوکا۔ یہ سارے مسائل ابا کی شادی سے پہلے ہوئے تھے، یعنی تب تو تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، پھر تمہاری منگنی کیسے ہوئی؟ میری منگنی کبھی ہوئی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک رسم ہے، پیٹ۔ اس رسم میں یوں ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی کسی جگہ طے کی جاتی ہے تو اس کے سسرال سے پیٹ نامی معاہدہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی پہلی بیٹی کا رشتہ اس کے ماموں اور نانا طے کریں گے۔ اماں کا رشتہ طے کرتے وقت یہی معاہدہ ہوا تھا۔ اماں کی پہلی بیٹی یعنی میرے معاملے میں یہ فیصلہ عبداللہ کے ابا اور دادا نے کرنا تھا، اور یوں زینیا حاکم پیدا ہونے سے پہلے عبداللہ کے نام تھی۔
کچھ مروم نظر آتی تھی، زینیا نے اضافہ کیا۔ ابا کی شادی ہوئی اور اس کے بعد بھی ہم سب کبھی نہیں ملے۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، لوگ دشمنی رکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل بھول جاتے ہیں، لیکن انتقام اور اپنی عورت نہیں۔ عبداللہ بھی مجھے نہیں بھولا، نہ اپنا انتقام۔ جو بھی ہوا ہے زینی، تم بلاد سے شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ ہم شاعر اور رائٹر چہرے پڑھ لیتے ہیں، بلاج وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے، وہ اپنے لیے تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ ایسا مرد نہیں جو ساتھ دے، وہ مشکلات میں تمہیں چھوڑ کر آسانی کو چنے گا۔ زینیا نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بالاج جیسا بھی ہے عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرد کو جیسی مرضی اٹھائے بٹھائے۔ میں بالاج کو بدل سکتی ہوں، ایک عورت مرد کو بدل سکتی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتی ہے، اپنی باتیں منوا سکتی ہے۔ عورت یہ اختیار میں ہوتا ہے، وہ مرد کو بدل سکتی ہے۔ مجھے تو اپنے خاندان کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کون ہلکان ہو گئی تھی، کہاں تم بالاج سے بیزار اور کہاں اس کو بدلنے کے دعوے۔ زینیا مسکرائی، کہا نا اٹس کمپلیکیٹڈ۔ امراء کی یہ کالونی اس پہر خاموش سی تھی۔ درختوں سے گرتے پتوں نے سڑک کو ڈھک رکھا تھا۔ اسلام آباد کی کوئی سڑک ایسی نہ ہوگی جہاں پتے نہ بکھرے ہوں، کبھی خزاں کیے تو کبھی بہار کے۔ سڑک کے اطراف میں لگے پولز پہ روشنیاں آنکھوں کو چندھیاتی ہیں، ہوائیں بدن کا محاصرہ کرتی ہیں، اونچی نیچی صاف ستھری سڑکیں قدموں کو چلتے رہنے کا دعوت نامہ دیتی ہیں۔ اسلام آباد کے ذکر پہ ذہن میں بس ایک لفظ آتا ہے، ایستھیٹک، اور یہی ایک لفظ اس کے سارے حسن کو اپنے اندر سے مو لیتا ہے۔ دو ہیولے اس وقت ایک لمبی واک پہ نکلی ہوئے تھے۔ ان کے قدم پتوں پہ پڑتے تو چرچراہٹ پیدا ہوتی تھی، جو اسلام آباد کے سکون میں ارتعاش پیدا کرتی تھی۔ دونوں ہیولوں میں ایک ڈھلتی عمر کا مرد تھا اور ایک درمیانی عمر کا۔ پتوں کی چرچراہٹ کے درمیان تم ایک آواز سنو گے، تم نے کیوں ساری دنیا اپنے خلاف کر لیا؟ ایک مرد تعصب سے بولا تھا۔ دوسرے نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں کیوں ساری دنیا میرے پیچھے پڑ گئی ہے، میں کیا کرتا ہوں، سانس لیتا ہوں تو جینے کا الزام لگتا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ تم اتنے معصوم نہیں ہو کیس جتنے بنتے ہو، خفا خفا سا تبصرہ۔ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا برا میرے ساتھ کیا جاتا ہے۔ چلتے چلتے وہ ٹھہر گیا تھا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے بختیار اندھیرے میں تھے۔ تم دنیا کو بتاؤ کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ خدا کی قسم میں نہیں ہوں، وہ مسکرا کر یاد دہانی کروا گیا۔ تم اپنے گھر اپنے خاندان کے ساتھ نبھانا سیکھو، تم مہدی کے ساتھ تعلقات درست کرو، اپنے دل سے اس کے لیے نفرت نکال دو۔ یہ نفرت اس دن نکلے گی جس دن میرے جسم سے سانس، میں اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہا ہوں، اسے برداشت کر رہا ہوں، یہ کافی ہونا چاہیے۔ میں اسے کوئی نقصان نہیں دے رہا چچا۔ اس کی آنکھیں غیر آرام دہ ہو رہی تھیں، چہرے پہ اضطراب پھیل رہا تھا۔ کچھ دیر قبل کی بشاشت کلفت میں بدل رہی تھی۔ بے اختیار نے رنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم کسی کی موت کا پروانہ رواں کر چکے ہو کیس، تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا؟ ایک لمحے کو کیس پلک تک نہیں جھپک سکا، البتہ چہرے کے تاثرات نارمل رہے۔ کئی پل وہ بس انہیں دیکھتا رہا۔ کئی لمحے بعد اس کی سنبھلی ہوئی آواز تمہیں سنائی دے گی۔ میں نے اتنے سال اسے زندہ رہنے دیا، اب لگتا ہے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ وہ ایسا صفاق ہوا تھا کہ کسی کو بھی اس سے خوف آئے۔ اب سب کو مجھ پہ ترس نہیں آتا، میں بھی ایک انسان ہوں، میری برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ تو اسے مرد بن کر کیوں نہیں مارتے؟ بختیار نے طنز کیا۔ اس کے سامنے جاؤ، سینہ ٹھوک کر کہو کہ تم اسے مارنے آئے ہو۔ تم وہ انسان ہو جس نے ایک عرصے سے اس کی نیند اڑا رکھی ہے، تم نے اس کے پیچھے تعاقب کار بھیج رکھے ہیں۔ کہو، جاؤ گے اس کے سامنے، بولو گے یہ سب؟ اندھیرے میں کھڑا شخص کیس کو گناہوں کی روشنی سے نکال لانا چاہتا تھا، لیکن یہ روشنی اتنی چکا چوند کر دینے والی تھی کہ اس سے نکلنا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں یہی کرنے والا ہوں چچا، میں مردوں کی طرح اس کے سامنے جا کر عین اس مقام پہ گولی ماروں گا جہاں میرے باپ کو لگی تھی۔ انتقام لوں گا میں، مجھ پہ انتقام لازم ہے۔ بختیار اسے بے بسی سے دیکھنے لگے۔ بیچ سڑک پہ اسٹریٹ پولز کی روشنی میں وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہوئے، کئی ساعتیں چپ کھا گئیں۔ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ یہ تم کیا بنتے جا رہے ہو؟ ان کے لہجے میں یاسیت کھل گئی۔ تمہارا حق ہے زندگی پہ، شادی کرو، بچے پیدا کرو، زندگی بناؤ، تم اتنے برے تو نہیں تھے۔ میں برا نہ بنتا اگر یہ دنیا میرے ساتھ اچھی رہتی، مجھے برا بنایا ہے تو اب بھگتے عذاب۔ وہ ضدی بچے کی مانند کہتا آگے بڑھ گیا۔ ایک بار پھر ان دونوں کے قدموں تلے پتے روندے جا رہے تھے۔ وہ دونوں چند قدم ہی آگے گئے ہوں گے جب بختیار نے ایک بار پھر پکارا، شادی کر لو کیس، تمہاری عمر میں سب کر لیتے ہیں۔ یہ ایک تجویز نہیں تھی، کیس جانتا تھا۔ وہ چلتا رہا، رکا نہیں۔ آپ آج 10 منٹ کے اندر 2 بار مجھ سے شادی کا کہہ چکے ہیں، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ وہ آگے بڑھ رہا تھا جب بختیار وہیں ٹھہر گئے تھے۔ شادی کر لو کیس، فیملی بناؤ، اب یہ خواہش نہیں ضرورت بن گئی ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ اچھا پھر بتائیں کس سے شادی کروں؟ وہ اپنی جگہ کھڑے کھڑے مڑا تھا، آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ آج اچھے موڈ میں رہنا چاہتا تھا۔ اسی لڑکی سے جس سے مہدی کمبیر ڈسون کر چکا ہے۔
الفاظ نہیں تھے، زنجیر تھے۔ کیس اپنی جگہ کھڑے کھڑے اسیر ہو گیا۔ آس پاس بہتی ہوا ساکت ہو گئی۔ وہ پلک تک نہیں جھپک سکا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا تھا۔ کیس کمبیر کو اپنی زندگی کے سب سے غیر متوقع بات سننے کو ملی تھی۔ تم اس کا ساتھ نبھا سکتے ہو، وہ تمہارے قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے، اسے ایک موقع دو، خود پہ ذرا مہربان بنو۔ وہ ایک وقت میں تمہارے ساتھ اچھے ٹرمز پہ رہ چکی ہے کیس۔ وہ اب بھی شل تھا، اسے نہیں پتا تھا اس سے کیا کہا گیا ہے، لیکن وہ بس سانس نہیں لے سکا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کے کان سن ہوئے تھے، سارے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو، زبان حلق سے چپک گئی۔ ہم اچھے ٹرمز پہ نہیں رہے۔ اس کی آواز پھٹی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کئی سال چھوٹی ہے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ او خدا ہے، یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ جیسے ابھی بھی ہوش میں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کان اب تک سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس میں قباحت ہی کیا ہے؟ وہ سرمئی بالوں والا مرد آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ تمہیں جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو، اگر نہ بھی جانتے ہوتے تو تم مرد ہو، اسے جس طرح چاہو اٹھاؤ بٹھاؤ، جیسے چاہے رنگ میں ڈھال دو۔ وہ بہت چھوٹی ہے یار، ہماری عمروں کا فرق دیکھیں، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ کیس جیسے بے بس ہوا تھا، جھنجھلایا تھا۔ اس پوائنٹ پہ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ مہدی مجھے جان سے مار دے گا۔ ایک اور بہانہ۔ بختیار مسکرائے اور عین اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ اگر مہدی میں اتنی غیرت ہوتی تو وہ اپنی عورت کو چھوڑتا ہی نہیں۔ جو مرد اپنی عورت کو ڈسون کر سکتا ہے، وہ اسے کسی غیر مرد کے ساتھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تم اپنی بات کرو کیس زمان۔ کیس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اپنے چچا کو دیکھا۔ عمر رسیدہ آنکھیں جواب چاہتی تھیں، مثبت جواب۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اعتراض پیش کیا گیا۔ مرد کی نظر کا کیا ہے، بدل ہی جاتی ہے۔ اعتراض رد کیا گیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ مہدی کی امانت ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بھائی ہے یار میرا۔ کون تھا یہ شخص؟ کبھی سرے راہ کسی کے قتل کا پروانہ سناتا تھا اور اگلے ہی پل کسی کی زندگی کی پرواہ کرتا تھا۔ تم مجھے انکار کر رہے ہو کیس؟ کیا میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں؟ انگلی سینے پہ رکھے وہ بے یقینی سے کہہ رہے تھے۔ کیس کو ملال سا ہوا۔ آپ میرے لیے قابل عزت ہے اور مہدی میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کی منگیتر وہ آخری لڑکی بھی نہیں ہوگی جسے کیس اپنائے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ بختیار کے کندھے پہ رکھا۔ مجھے سمجھیں پلیز، التجا سی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتی ہے۔ میں اس کے ساتھ کبھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا، میرے لیے وہ کچھ اور ہے، مجھے سمجھیں پلیز۔ اس نے بختیار کا شانہ تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ بختیار خالی خالی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ دونوں ان چہروں کے ساتھ نہیں گئے تھے جن کے ساتھ آئے تھے۔ حاکم نواب کا چھوٹا گھر آج واقعتاً چھوٹا لگ رہا تھا ان لوگوں کے لیے جو بڑی حویلیوں میں رہنے کے عادی تھے، جن کے پیروں کے نیچے مخملی قالین آتے تھے اور جسم کو اسی کی ہوا ٹھنڈک بخشتی تھی۔ حاکم نواب کے بھائی اور ابا، ان کے نواب بھائی اور جاگیردار ابا۔ بیٹھک میں اس وقت زینیا کے 2 چچا اور دادا بیٹھے تھے، جن کے لیے کچن میں چائے تیار کی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ کئی اور لوازمات بھی۔ زینی، یہ ہمارے چچا لوگ آج پہلی بار ہمارے گھر آئے ہیں نا؟ ڈھیلے ڈھالے کرتا شلوار میں ملبوس کونج رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ چائے بن کر تھرمس میں بھری جا چکی تھی، اب شامی کباب تلے جا رہے تھے۔ یہ دوسری بار ہے، پہلی بار اسد، حاکم نواب کا 7 سالہ بیٹا، کی وفات پہ آئے تھے۔ اس کے ہاتھ کسی مشین کی طرح چل رہے تھے۔ شڑ شڑ کی آوازیں سارے کچن میں پھیلتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ زینیا کی آواز بھی۔ جب ہمیں حویلی سے نکالا گیا تھا تب اسد کو بہت برا نمونیا ہوا تھا، ابا کے پاس علاج تک کے پیسے نہیں تھے۔ جانتی ہوں ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر آخر گوادری کیوں آئے تھے؟ اس کی پشت کونج کی جانب تھی، لہجہ اور ہاتھ مصروف۔ کیوں آئے تھے؟ اس نے پلیٹ سے ڈھیر ساری نمکو مٹھی میں بھری۔ کیونکہ ابا کے پاس کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اسد کے علاج کا وعدہ کر کے ابا کو ان کے دوست نے یہاں بلایا تھا، ہم یہاں آ گئے لیکن اسد کو نہیں بچا سکے، وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ آخری تبصرے میں استہزاء تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی زینی، اس نے مرنا ہی تھا، چاہے حویلی کی پلنگ پہ، چاہے اس گھر کے فرش پہ۔ کونج کو اس کی بات واضح طور پہ بری لگی تھی۔ ذرا ڈش پاس کرنا۔ وہ کونج کی بات کو نظر انداز کر گئی، اور ویسے بھی جب زینیا کچن میں کام کرتی تھی تب کونج صرف چیزیں ہی پکڑاتی تھی۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ کہ ابا کے پاس بہت پیسہ ہے؟ اس ایک بار پھر تجسس ہوا۔ زینی نے سر اس بات میں ہلایا، تلے ہوئے کباب ایک طرف رکھے۔ دادا جاگیردار ہیں، گاؤں میں ان کی زمینیں ہیں، شہر میں فیکٹریاں، اگر ابا کو ان کا حصہ ملتا تو ہم بیٹھ کر کھاتے، کام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ہمیں حویلی میں کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ہم بھی تو نواب ہیں، اور اگر ہمیں وہاں نہیں رکھتے تو خود یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس سے ایک اور غم لگا تھا۔ ہمیں ڈسون کر دیا گیا ہے لیکن بشر کو نہیں۔ وہ پکوڑوں کے لیے بیسن نکال رہی تھی۔ دادا کے 4 بیٹے ہیں، 2 بیویاں، لیکن ان کے یہاں ایک ہی پوتا ہے، بشر، ان کی کروڑوں کی جائیداد کا اکیلا وارث۔ دادا کی 19 پوتیاں ہیں، اگر ان کے بس میں ہو تو ساری کی ساری بشر کے نکاح میں دے دیں اور بس اسے حویلی لے جائیں۔ برتن میں بیسن ڈال کر اب وہ پیاز کاٹ کر ڈال رہی تھی، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ بشر دادا کے ساتھ کیوں نہیں رہتا پھر؟
جب وہ اتنا ہی امیر ہے؟ زینیا کے ہاتھ اس سوال پہ ایک پل کو رکے۔ سالوں پرانا بھولا بسرا واقعہ ذہن کے پردے پہ دوڑ گیا۔ کم عمر بشر کمپلسری کی حالت میں اس کے ابا اور بشر کو اپنے ساتھ جانے کی آفر کرتے دادا۔ تم میرے ساتھ رہو گے بشر، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جاگیر، یہ سب تمہارے حصے میں آئے گی، تم میرے وارث بنو گے۔ حویلی کے دروازے پہ کھڑے بشر نے ایک نظر اپنے ابا کو دیکھا۔ جلا وطن شہزادی کی زندگی کیسی ہوگی وہ جانتا تھا۔ اس نے اپنے ابا، اپنے خاندان کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا تھا جو اس عمر میں اس کے سارے خواب توڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے بخت میں خود ہی خواری لکھی۔ میں اپنے ابا اور اپنی بہنوں کے ساتھ رہوں گا، مجھے آپ کی زمینیں نہیں چاہیے دادا۔ وہ حویلی کی زینے اتر کر اپنے ابا کی طرف جا رہا تھا۔ یہ صرف اپنے خاندان کی طرف جانے والے زینے نہیں تھے، یہ عروج سے زوال کی طرف جانے والے زینے تھے۔ وہ ہر عمر میں اپنے خاندان کے لیے قربانی دیتا آیا تھا۔ کیا کر کے مردوں کو ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے؟ یہی تو انہیں افضل بناتا ہے۔ زینی بتاؤ نا، گونج کی آواز اسے حال میں لے آئی تھی۔ خالی خالی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھتی ہوئی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ بشر نے ہمیں چنا، وہ ہر دفعہ اپنے سکون اور آرام پہ ہمیں ترجیح دیتا ہے، پھر چاہے وہ دادا کی حویلی ہو یا لالا رخ کو چھوڑنا۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ سست روی سے کام کرتی ہوئی اب وہ مسلسل سوچوں میں تھی۔ اس نے اپنے بڑے بھائی، اپنے دوست کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا ارمان تھا جب ایک آواز پہ بری طرح چونکی۔ زینیا چائے تیار ہے؟ وہ بالاج تھا، موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے وہ عجلت میں لگتا تھا۔ زینیا ایک لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی، البتہ گونج وہاں سے ہٹ گئی۔ دھیرے سے، آرام سے۔ زینیا اب بھی بغیر پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بالاج اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا، موبائل والا ہاتھ نیچے کر دیا اور آہستگی سے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ زینیا کو بے اختیار تشویش ہوئی۔ وہ عبداللہ کے علاوہ ہر مرد سے یوں ہی غیر آرام دہ ہوا کرتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے بالکل قریب چلایا۔ آج پہلی بار زینیا کو اندازہ ہوا تھا کہ کچن کتنا چھوٹا ہے۔ میں نے منگنی کی تصاویر دیکھی ہیں، وہ اس کے قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے زینیا کے چہرے کو دیکھا۔ تم بچپن سے میری فیوریٹ رہی ہو۔ وہ خاندان کے وجیح مردوں میں سے تھا، لیکن مجال ہے جو ایک ذرا سی بھی کشش محسوس ہوئی ہو۔ تم بہت خوبصورت ہو زینیا۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ زینیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اسے یہ کرنے کے لیے گردن اونچی نہیں کرنی پڑی۔ عبداللہ ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن سارا مسئلہ یہی تھا کہ عبداللہ نہیں تھا۔ بالاج نے اس کے بیسن والے ہاتھ دیکھے، پھر اس کا چہرہ دیکھا۔ تم میری فیوریٹ تھیں زینیا، ہمیشہ سے اسپیشل اور ریئر۔ وہ دھیما دھیما بولتی ہوئی کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ تمہارے ساتھ عبداللہ کا نام سنتا تھا تو مجھے پتہ نہیں کیوں برا لگتا تھا۔ آج تمہارے نام کے ساتھ میرا نام ہے اور میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ تم ہمیشہ سے میرے لیے ہی تھیں۔ وہ مسکرایا، نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سے شادی کرنے کی وجہ محبت ہے۔ زینیا کو سانس لینے میں مشکل سی ہوئی۔ وہ صحیح الفاظ غلط شخص سے سن رہی تھی۔ وہ بھی کچھ اور کہتا جب گونج بھاگتی ہوئی آئی۔ ادا بشر آ رہے ہیں بالاج بھائی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ بالاج نے سکون سے زینیا کا چہرہ دیکھا۔ میں تمہیں فون کروں گا، اٹھا لینا۔ تاکید کر کے وہ مڑ گیا تھا۔ زینیا کے دل نے نہ کوئی شور کیا، نہ چہرے کا رنگ بدلا۔ ہاں، اگر عبداللہ ہوتا تو اور بات تھی۔ قیسم کی بلند عمارت خاموشی میں ڈوبی تھی۔ امپلائیز ناراض بھی تھے اور باغی بھی، لیکن کیا قیسم کے مالک کو فرق پڑتا تھا؟ اپنی نیلی دیواروں والے آفس میں گلاس وال کے سامنے لمبے صوفے پہ نیم دراز وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کبھی وہ کتاب میں لکھے الفاظ پڑھتا، کبھی گردن ترچھی کیے گلاس وال سے نظر آتا اسلام آباد دیکھتا۔ کون سا نظارہ زیادہ حسین تھا؟ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ دفتر دروازے پہ دستک ہوئی۔ چند لمحہ بعد کوئی آتا دکھائی دیا۔ نیلے اور سفید دھاری دار مردانہ 2 پیس میں ملبوس، سانولی رنگت اور سبز آنکھوں والا مہدی کمبیر۔ ہیلو بردر۔ اس کی کھنکتی آواز پہ کیس کو نہ جانے کیوں کل رات اپنی اور بختیار کی ہونے والی باتیں یاد آئیں۔ نہ چاہتی ہوئے بھی دل بھاری ہونے لگا۔ میں نے سوچا جب تک میں کسی دوسرے ملک نہیں جاتا کیوں نہ اپنے بھائی کی مدد کر دوں۔ وہ میز کی دوسری طرف رکھی پاور چیئر کو گھسیٹ کر گلاس وال کی جانب آ رہا تھا۔ حالانکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں تھی گرین وانڈ۔ اگر تم آج مجھے اپنا چہرہ نہ دکھاتے تو میرا دن اچھا گزر سکتا تھا۔ اس نے کتاب سے سر نہیں اٹھایا۔ مہدی اب پاور چیئر پہ بیٹھا تھا، انداز میں تجسس بھرے۔ کیا تم واقعی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو یا بس میرے آگے بننے کی کوشش کرتے ہو؟ میں بہت جلد تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا اور پھر تمہیں یقین آ جائے گا۔ کتاب سے نظریں اٹھا کر مہدی کو تکا۔ آ جائے گا نا؟ مہدی ہنوز مسکراتا رہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے مار دو، میرے بھائی ہو تم سے مر گیا تو جی جاؤں گا۔ اس نے گویا قسم کھا رکھی تھی کسی بات کا برا نہیں منانا۔ کیس نے اب کے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مہدی کو اگنور کرنا چاہتا تھا، نہ جانے کی اس سے شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ نظر چرا رہا تھا۔ کیا اس کے دل میں کوئی کھوٹ تھا؟ اس نے کتاب سینے پہ رکھی، ٹانگیں سمیٹ لیں، مہدی کے چہرے پر نگاہیں جمائیں۔ دل پہ بے تحاشا بوجھ پڑا تھا، لیکن اسے یہ سوال کرنا ہی تھا۔ اگر میں اس عورت سے شادی کر لوں جسے تم نے ڈسون کیا ہے؟ مہدی کی رنگت لمحے کے 1000ویں حصے میں بدلی۔ بکواس بند کرو کیس، وہ پوری قوت سے دھاڑا۔
اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ وہ ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے غرایا تھا۔ لیکن تم اسے ڈس آن کر چکے ہو۔ کیس کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا، البتہ مہدی بے طرح بے چین ہوا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے نائٹ میئر، اب تم اپنے بھائی کی عورت کی طرف دیکھو گے، تمہیں غیرت نہیں آئے گی؟ اس سے پہلے مجھے واقعی غیرت آ جائے بہتر ہوگا تم اس سے شادی کر لو۔ کیا تم واقعی اس بارے میں سوچ رہے ہو نائٹ میئر؟ اس کا لہجہ بے یقین تھا، چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ اگر تم نہیں سوچو گے تو مجھے اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اور اس بار میں واقعی مذاق نہیں کر رہا۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ مہدی نے ایک لفظ پہ غور کیا۔ کیسے کون نفرت کر سکتا ہے؟ وہ بازو سینے پہ باندھے گردن ترچھی کیے مسکرا کر بولا۔ کم وقت اتنا معصوم کیوں لگتا تھا؟ مہدی غصہ، اشتعال اور ڈھیر ساری کوفت دبائے بیٹھا تھا۔ کیس نے دوبارہ اپنی کتاب اٹھا لی۔ کافی دیر بعد حدیبیہ کافی رکھ کر چلی گئی تھی۔ مہدی کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اور وہ بے تحاشا بور ہو رہا تھا۔ وہ ایکسٹروورٹ قسم کا آدمی تھا، ایسے انسان کے ساتھ کیا بیٹھے جو کتاب سے منہ نکالتا تھا تو زہر اگلتا تھا۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ بالآخر وہ اپنی غیرت کو ذرا دیر کو سلائے ایک بار پھر بات شروع کر چکا تھا۔ کیس نے کتاب ایک طرف رکھی، پیر سمیٹ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ یہاں اس کونے میں سکون سے پریشان ہونے کے لیے بیٹھا تھا، اور یہ سبز آنکھوں والا آدمی۔ یہ کتاب رنگوں کے بارے میں ہے۔ جانتے ہو مہدی سبز رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ ایک پل کو رکا، غور سے اپنے چہرے کو دیکھتے مہدی کو تکا۔ سبز رنگ نحوست کی علامت ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جب برے جادوگر مرتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک سبز روشنی نکلتی ہے۔ جب جب کہیں نحوست پھیل رہی ہوتی ہے وہاں سبز رنگ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب کوئی برا جادو کرتا ہے تب سبز روشنی پھیل جاتی ہے۔ جب کوئی زہر سے مر رہا ہوتا ہے تب اس کا جسم سبز پڑ جاتا ہے۔ جب تالاب جوہڑ بننے کے عمل میں ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا رنگ سبز پڑتا ہے۔ ویسے مہدی تمہاری آنکھیں بھی سبز ہیں نا؟ یکدم فضا میں تناؤ بھر گیا۔ مہدی کی آنکھیں اور چہرے پہ حدت تھی۔ کیس مزید چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ مہدی نہیں جا سکا، وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا۔ کئی لمحے بعد وہ دھیرے سے اٹھا، صوفے پہ دھری کتاب اٹھائی۔ ٹائٹل پڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے کتاب چھوٹتے چھوٹتے بچی تھی۔ وہ 15ویں صدی کے کسی سائنسدان کی سوانح حیات تھی۔ مہدی کو اپنا آپ ہوا سے بھی ہلکا لگا۔ کیا کیس کو حق تھا وہ اٹھتے بیٹھتے ایسے کسی کا دل دکھائے، خاص طور پہ اس سبز آنکھوں والے معصوم شخص کا؟ حاکم نواب کے گھر کی چھوٹی بیٹھک کے فرشی نشست پہ اس وقت حاکم نواب کے بھائی اور ابا بیٹھے تھے۔ سفید کاٹن کے کلف والے جوڑے، کندھے اٹھے ہوئے، اسپاٹ اور سرد چہرے لیے وہ تین مرد اپنے سامنے بیٹھے اپنے بھائی اور اکلوتے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ بسم اللہ، آپ آئے ہیں، سفر کا حوال دیں؟ بشر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بلوچ آج بھی اپنی روایتوں کو قائم رکھے ہوئے تھے۔ لمبے سفر سے آنے والے سے یوں ہی احوال پوچھا جاتا تھا۔ بس بچہ صبح نیرن کے بعد نکلے تھے گھر سے، زمینوں کا چکر لگایا، پھر ابا سائیں کا حکم تھا آج اپنے بھائی کے گھر آنا تھا۔ پھر 12 بجے کے بعد گوادر کا سفر شروع ہوا۔ 5-6 گھنٹے سفر میں لگے۔ یہ تھا سفر، باقی اب تمہارے مہمان ہیں۔ بشر نے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا جیسے ان کی مہمان نوازی کا شرف قبول کیا ہو۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کسی کا شکریہ ادا کرنا بلوچی رواج ہے۔ پھر بشر کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ وہ مقامی زبان بلوچی میں بات کر رہے تھے۔ بشر نے مختصر سا احوال کہہ سنایا۔ اس کے چچا حاتم نواب اسے گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے 6 بیٹیوں کے باپ تھے، ان میں سے اگر ایک بھی بشر کے نکاح میں آ جاتی تو وارے نیارے ہو جاتے۔ حال احوال ختم ہو گئے، پھر اب ہم مدعے پہ آتے ہیں۔ سرخ سفید چہرہ اور گھنی مونچھوں والے بشر کے دادا عالم نواب نے اب بات شروع کی تھی۔ اسی اثنا میں بلاج بھی اندر داخل ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو حاکم تمہیں تیار رہنا ہوگا، ہم عبداللہ کی منگ کی شادی کسی اور سے کروا رہے ہیں، دادا کہہ رہے تھے، اور حاکم نواب ادب سے سن رہے تھے۔ کسی بھی دن کسی پہر اسے پتہ چل جائے گا اور ساری برادری ہماری خلاف ہوگی کیونکہ ہم غلط ہیں۔ وہ صرف منگ ہی نہیں، ان کا پیٹ بھی ہے۔ جب ایک لڑکی کا رشتہ کہیں کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ پیٹ نامی شرط رکھی جاتی ہے، یعنی اس لڑکی سے پیدا ہونے والی پہلی بیٹی کا رشتہ اس کی ماں کے بھائی یا باپ کہیں کریں گے، چاہے پھر وہ اپنے گھر کے کسی لڑکے سے کریں چاہے باہر۔ عبداللہ دوسرے شہر رہ کر بھی روایات نہیں بھولا، نہ وہ ہمیں بھولنے دے گا۔ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے وہ اپنا مجرم اور لڑکی دونوں کو مار بھی دے اور ہم کچھ نہ کر سکیں۔ بالاج تو معاملے کی نوعیت جانتے ہو نا؟ ان کے بھاری گمبھیر آواز پہ بالاج نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر گویا تسلی کروائی تھی۔ زینیا میری عورت ہے، عبداللہ کیا کسی کی ضرورت نہیں اس کی بات کرے۔ سارے مرد اب اسے فخر سے دیکھ رہے تھے سوائے بشر کے، اس کی نظریں کھوکھلی تھیں۔ ہاں بشر، اب تم بتاؤ، پہلے تمہاری شادی بالاج کی بہن سے ہوگی، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم حاتم کی بڑی بیٹی سے نکاح کرو، میرے واحد وارث ہو تمہاری جگہ حویلی میں ہے۔ دادا کی تلوار کا رخ اب بالاج کا کندھا تھا۔ یہاں دوسری شادی کوئی بے حد بے ضرر سی بات تھی۔ بالاج اپنی بہن پہ سوتن پڑنے کی بات پہ ذرا بھی نہیں گھبرایا، یہ کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں۔ ہاں اگر غیر خاندان کی لڑکی ہوتی تب بات مختلف ہوتی۔ بشر نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ آدمی جو اپنے گھر میں دھاڑتا پھرتا تھا، اپنے بھائیوں کے سامنے کیسے خاموش بیٹھا تھا۔ خیر اسے حیرت نہیں ہوئی۔
میں دوسری شادی نہیں کروں گا دادا، اس کا لہجہ ادب لیے ہوئے تھا۔ نہ میں آپ کی حویلی کا وارث ہوں، بلکہ اب تو حویلی کے نرم قالین پیروں میں چبھیں گے، ایک عرصہ ہوا عادت نہیں رہی۔ حاکم اسے تعدیبی نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بشری کون جو سن لے۔ میں اپنے کاروبار کے ساتھ یہیں خوش ہوں۔ دادا کا جلال ایک بار پھر عود کر آیا تھا۔ یہاں کیا جھک مارو گے، رکھا ہی کیا ہے یہاں، باپ کو بھی ذلیل کر رکھا اور خود کو بھی، اب ضد چھوڑو اور حویلی چلو، یہاں کیا کرو گے، بازو ہو تم میرے۔ بشر نے ادب سے ان کی بات سنی، پھر استہزائیہ مسکرایا۔ وہی کروں گا جو کر رہا ہوں، اور اگر نہیں کر سکا تو مر جاؤں گا اسد کی طرح۔ اس کی آخری بات حاکم نواب کے کلیجے پہ لگی تھی۔ انہوں نے زخمی نظریں اٹھا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بلکہ میں نہیں مروں گا دادا جان، اسد نازک ہوگا، بشر نہیں۔ میں نے جس دن آپ کی حویلی چھوڑی تھی اس دن اپنے اندر کا نواب مار دیا تھا، اب میں بس بشر حاکم ہوں، اور میں آخری سانس تک اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا، نہ آپ کی پوتیوں سے شادی کروں گا۔ میں آپ کا وہی بازو ہوں جس سے آپ نے بغیر کسی ناسور کے کاٹ پھینکا تھا۔ وہ جوان خون تھا، وارث تھا، وہ زینیا نہیں تھا جس پہ ابا ہاتھ اٹھا لیتے، وہ بشر تھا، گھر کا مرد۔ ہاتھ اٹھانے والی بات کرے تب بھی کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ چند مزید باتوں اور پچھلی رنجشوں کے بعد اب گاؤں کی زمین کی باتیں ہو رہی تھی۔ حاکم نواب دلچسپی سے سن رہے تھے۔ ان کے اندر کا نواب آج بھی نہیں مرا تھا۔ وہ آج بھی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ان کی بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے تھے، آج بھی اپنے دوستوں کھانے پینے اور ظاہری حلیے پہ پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے تھے۔ بشر کی دکان کا آدھا منافع حاکم نواب کی تاشی کھا جاتی تھی۔ اپنے بیٹے اور پوتے کو دیکھتے ہوئے دادا کہہ رہے تھے، بخشل کی ٹیوب ویل کے آگے نہیں لے گیا میں نواب صاحب کو، وہاں ہماری زمینیں ختم ہوتی تھیں، اور بخشل سے کہاں ہیں ہمارے اچھے تعلقات۔ بشر نے اچنبے سے انہیں دیکھا۔ معذرت، لیکن بخشل کی ٹیوب ویل سے آگے کئی ایکڑ زمین ہے ہماری، میں خود ہی تو کھاد ڈلواتا تھا۔ اس کی بات پہ اس کے چچاؤں کے رنگ واضح طور پہ بدلے تھے، یعنی وہ آج بھی جانتا تھا، یعنی وہ اتنا بے خبر نہیں تھا۔ رنگت تو دادا کی بھی تاریخ پڑی تھی۔ آج کل ان کی یادداشت اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن ان کے بیٹوں کی یادداشت اچھی تھی، یعنی ان کے بیٹے انہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ حاکم نواب نے نظریں چرا لیں۔ وہ ابا کے لائق بیٹے تھے، انہیں نکال دیا گیا۔ حکومت نالائقوں اور غداروں کے ہاتھ آئی تھی، اور زوال اسی دن شروع ہوتا ہے جب حکمران نالائق ہوں۔ دادا جان زمینوں پہ نظر رکھا کریں، ہمارے پیروں سے زمین کھینچی جا چکی ہے، آپ کی کھینچی جا رہی ہے۔ متغیر ہوتی رنگت والے دونوں چچاؤں نے پہلو بدلا تھا۔ دادا نے بدقت بات سنبھالنی چاہیے۔ ہاری لوگ کہاں بھروسے کے قابل ہیں بچے، اب جو بتایا ہم نے مان لیا۔ بظاہر عام لہجہ تھا، لیکن بشر اس بوڑھے قلعے کا ڈھہ چکنا محسوس کر رہا تھا۔ جو بھروسے کے قابل تھے انہیں آپ نے گھر سے نکال دیا دادا، اب ہاری دھوکہ دیں یا بیٹے، سہنا تو پڑے گا۔ کئی سال سے جمع شدہ غصہ، بے بسی اور انتقام آج حساب پورا ہو رہا تھا۔ بشر کی آنکھیں زخمی تھیں، لہجہ تیر کی مانند چبھ رہا تھا۔ اس لیے تو چاہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ، لیکن تمہاری ضدی ختم نہیں ہوتی۔ بڑے بوڑھوں کی بے بسی۔ میں نکالی ہوئی جگہ پہ دوبارہ واپس نہیں جاؤں گا، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ غیظ و غضب کے شکار اپنے باپ کو دیکھا اور مسکرایا۔ میں کھانا دے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے سکوت چھوڑ گیا، ہر کوئی ایک دوسرے کا منہ تک رہا تھا۔ کس نے کہاں غلطی کی، سارے کھاتے آج کھل جانے تھے۔ اچھا جی، تو ایپیسوڈ نمبر 5 کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور چلو کچھ سمجھ آئی، کچھ فائنلی۔ 2 بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں نے اپنے بچوں کے رشتے آپس میں طے کیے ہوئے تھے، اور ایک کا بیٹا تھا حاکم، اور حاکم اچھا یہ دادا ہے، اچھا اس نے رشتے طے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دادی ان کے پاس کیا کر رہی ہے؟ اچھا ان 2 شادیاں کی تھی، ہاں دادا نے 2 شادیاں کی تھی۔ ایک دادی حاکم کے پاس رہتی ہے اور دوسری دادی ادھر رہتی ہے۔ ادھر سے اس کے کتنے چچا ہیں ان کو چھوڑو، اور حاکم کی جو رشتہ ہوا ہوا تھا اس کے چچا کے گھر ہوا ہوا تھا، اور حاکم کی بہن کا رشتہ ہوا ہوا تھا ان کے چچا کے گھر۔ تو عبداللہ کا بابا جو تھے انہوں نے رشتہ نہیں کیا، اور پھر حاکم کی بہن نے سوسائڈ کر لی، اور حاکم کی ایک اور بہن ہے وہ بالاج کی اماں ہے، اور حاکم کی جو بیوی ہے وہ عبداللہ کی پھپھو ہے۔ تو انہوں نے بہت لیٹ شادی کی ادھر، اور پھر ان کو بہت تنگ کیا، تو اب عبداللہ بھی تنگ کر رہا ہے حاکم کو، اور اپنی پھپھو کا بدلہ لے رہا ہے پھپھو کی بیٹی سے۔ یہ صحیح ہے، پھپھو کہے گی میرا نہ بدلہ لو، تم چھوڑ دو، میری بیٹی کو کیوں خوار کر رہے ہو۔ اچھا اس نے یہ جب پیدا ہی نہیں ہوئی تھی زینیا تب سے اس کا رشتہ ہو گیا، پیٹ نام کی کوئی رسم ہوتی ہے واہ، اور وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن عبداللہ علی مہدی اس کا کزن ہے کیس، وہ کیسے دوست بنا زینیا کا، حالانکہ وہ تو بہت دور ہو گئے تھے، کیا پتہ وہ پھر ساتھ رہتے ہوں۔
یا پھر وہ حویلی میں آتا ہوگا، گپ شپ ہوتی ہوگی کیونکہ وہ تو اس کے چچا کا گھر تھا. اور پھر حاکم کو حویلی سے نکالا کیوں، یہ بھی تو ابھی تک بات نہیں پتہ چلی. اور کیا ہوا تھا. یہ کیس کیا چاہتا ہے، مہدی کو مارنا چاہتا ہے، مہدی کا خیال رکھنا چاہتا ہے. عجیب بندہ ہے، اتنا کنفیوز سول. یا پھر اسے بس ایسے ہی تنگ کرتا رہتا ہے. مجھے لگتا ہے تنگ ہی کرتا ہے، مارنا ہوتا تو مار چکا ہوتا، وہ نہیں مارا اس کو. اور اس نے کیسے اس کے بابا کو مروایا، اس کی وجہ سے کیسے اس کے بابا مر گئے کیس کے. اور کیس کے بہت سارے دشمن ہیں، اور زینیا اسلام آباد جا رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے ان کا لو ٹرائنگل بنے گا، کیس کا اور عبداللہ کا. لیکن بلاج کا کیا، وہ جو اس کو انگوٹھی پہنا چکی ہیں اس کی اماں. خیر بہت کچھ ہونے والا ہے، لیکن بہت مزہ آنے والا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.